تو سب سے پہلی بھلائی جو فرض نہیں ہے لیکن شریعت نے اس کی بہت ترغیب دی ہے وہ ہے تہجد کی نماز۔ قرآن مجید میں ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا ہمارے جو نیک بندے ہیں ان کے پہلو رات کو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ کیوں الگ ہوتے ہیں؟ جنت کے شوق میں اور جہنم کے خوف میں۔ یعنی ہمارے نیک بندوں کو جنت کی لالچ اتنی ہے، جنت چیز ہی ایسی ہے، اللہ نے اس کو اتنا حسین اور مزین بنایا کہ جب وہ جنت کا تذکرہ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں کہ رات کے آخری حصے کو غنیمت سمجھتے ہیں اور اس میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر یدعون ربہم، رب کو پکارتے ہیں، خوفا و طمعا، جہنم کے خوف سے اور جنت کی لالچ میں۔ ایک اور مقام پر ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ رات کو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دیجئے، اس لیے کہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا عذاب ہے۔ تو قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر تہجد کی نماز کی بے پناہ فضیلت وارد ہوئی ہے، اور احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل تو سب کو معلوم ہے کہ کھڑے کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ ہم اتنی عبادت تو نہیں کر سکتے لیکن تھوڑی سی اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو یصلی من اللیل، کہ عبداللہ بن عمر کیا ہی بہترین آدمی ہے اگر وہ رات کے حصے میں کچھ نماز پڑھ لے۔ ساری خیریں ہیں، ساری بھلائیاں ہیں، ایک چیز رہ گئی ہے، رات کے آخری حصے میں نماز نہیں پڑھتے۔ تو عبداللہ بن عمر کے بیٹے حضرت سالم فرماتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد میرے والد نے، عبداللہ بن عمر نے، کبھی تہجد میں ناغا نہیں کیا اور بہت تھوڑا سوتے تھے، ہمیشہ پابندی سے رات کو تہجد پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، یہ سب سے بہترین مہینہ روزے کے لیے رمضان کے بعد محرم ہے، اور سب سے بہترین نماز فرض نماز کے بعد رات کی نماز ہے، فرض کے بعد سب سے افضل ترین نماز۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے بہترین شخص اور سب سے بہترین گھرانہ وہ شخص ہے جو رات کے آخری حصے میں اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے، بیوی نہ اٹھے تو اس کے پانی کے چھینٹے مارے، اور فرمایا وہ عورت بھی سب سے بہترین کہ جو رات کے آخری حصے میں نماز کے لیے اٹھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے، نہ جاگے تو اس کے پانی کے چھینٹے مارے تاکہ اس کی آنکھ کھل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خانہ کو بھی ترغیب دی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو بھی اٹھائیں، لیکن یہ جب ہی ہے جب شوہر اپنے مزاج کا ہو عورت کے، یا بیوی شوہر کے مزاج، ورنہ آپ نے چھینٹے مارے، اس نے اٹھا کے مگا دے مارا آپ کے منہ پہ، بیلن اٹھا کے سر پھٹ گیا، تو ایسی صورت میں اوائڈ کرنا چاہیے، وہ خود ہی پڑھ لیں تو انشاءاللہ ثواب مل جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ آج کل لوگ مجھ سے وظیفے پوچھتے ہیں بہت فون کر کر کے کہ یہ کاروبار نہیں مل رہا، جو ہے رزق کی تنگی ہے، تو وہی عاملوں کے چکر میں پڑتے ہیں، کسی نے بندش لگا دی، کسی نے یوں کر دیا۔ تو قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے لیے رحمت کا دروازہ کھولے تو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے اللہ دروازہ بند کر دیں تو کوئی کھول نہیں سکتا۔ یہ تو بندش سب ایسے ہی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اصل کرنا کیا چاہیے؟ وظیفوں میں وقت برباد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو وظیفے بتانے والے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کرنے سے یوں ہو جائے گا، یہ کرنے سے، ایک اندازے ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کے اندازوں پہ اور ان کے اٹکل پہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقتوں کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ جو اللہ اس کے رسول نے جس چیز کی اہمیت بتائی ہو، جن وظائف کی یا جن اعمال کی، ان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور فرماتے ہیں حل من مسترزقین ارزق لا، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا جسے میں رزق دوں؟ تو اس وقت اٹھ کے اللہ سے روزی مانگنی چاہیے۔ اے اللہ کاروبار نہیں ہے، گھر کے حالات دیکھ رہا ہے، تو نہیں ہو رہا پورا، تو میرے رزق میں برکت دے دے۔ تو بجائے ادھر ادھر اتنی دفعہ یہ پڑھو، اتنی دفعہ یہ پڑھو، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ آسمان دنیا پہ آ کے کہتے ہیں کوئی ہے رزق مانگنے والا،
اور اللہ کہتے ہیں حل من مستغفرین اغفر له، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں. تو آخری حصے میں اللہ تعالیٰ خود مطالبہ کر رہے ہیں، کوئی ہے بھائی اٹھے مانگے میں دوں گا. تو ہم پڑے ہوئے سب سو رہے ہوتے ہیں اس میں. تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑی سنت ہے رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنا. صحابہ تو بہت لمبی لمبی پڑھا کرتے تھے، اتنی ہم نہیں کر سکتے تو تھوڑا سا کر لیں. علماء نے لکھا ہے کم سے کم 2 رکعتیں یہ تہجد کی، کم سے کم. زیادہ سے زیادہ 8 بھی ہو سکتی ہیں عام معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن وہ نہیں ہو سکتا تو 2 رکعتیں پڑھ لے انسان. اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی رات کی نماز رہ گئی تو پھر آپ دن میں پڑھ لیا کرتے تھے. تو یہ قضا تو نہیں ہوتی، نفل نمازوں کی قضا نہیں، صرف ایک معمول کا پابند رہے انسان. اس لیے آپ نے ترغیب دی ہے، رات کو رہ گئے تو دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 رکعتیں پڑھی ہیں تو دن میں پڑھ لے انسان. اور اگر رات کے آخری حصے میں اٹھنا بہت مشکل ہے یا ناممکن ہے تو آخری درجہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے 2 نفل پڑھ لے انسان، بلکہ اس سے بھی پہلے یہ کہ سونے سے پہلے پڑھ لے. اور اس سے بھی اگر اتنی بھی نہیں ہوتی کہ بھائی نہیں سونے سے پہلے پڑھی تو میری تو نیند ہی اڑ جائے گی یا سستی ہوتی ہے، تو آخری درجہ کیا ہے، وتر سے پہلے 2 نفل پڑھ لے، اس نیت سے کہ تھوڑا سا یعنی تہجد کی نیت سے پڑھ لے تاکہ وہ ثواب پورا نہ بھی ملے تو کچھ انگلی کٹا کے ہی شہیدوں میں انسان نام لکھوا لے نا. یہ جو ہے کہا جاتا ہے نا انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام، تو یہ اسی لیے ہے کہ بہت سے لوگ انگلی ہی کٹاتے ہیں اور وہ کچھ قربانی میں ان کا نام آ جاتا ہے. تو پورا کام نہیں ہو سکتا، تھوڑا سا کر لے، رات کا وقت بھی ہے اور عشاء کی نماز بھی ہو چکی ہے تو 2 رکعت اس نیت سے پڑھ لے. تو اصل تو وہی ہے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھے. مفتی صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اسکول میں ٹیچر تھی، ٹیچر کی سیلری دینا میرے ذمے تھی. کچھ سال پہلے وہاں کے ایک ٹیچر نے کہا تھا کہ ان کو 1 ماہ کی سیلری نہیں دی، جبکہ میرے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ میں نے ان کو دے دی، لیکن ان سر کا کچھ سال پہلے انتقال ہو چکا ہے. مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہو. ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ پیسے ان کے نام سے مدرسے میں دے دیے جائیں؟ کچھ بھی نہیں کرے، دے دی تھی آپ نے، دے دی اس کے ذمہ تھا. وہ گواہوں سے، اور جب ٹائم گزر گیا، مہینہ بھی گزر گیا تو آپ کو یاد بھی ہے کہ آپ نے دی ہے، تو آپ کیوں وہم کر رہی ہو بلا وجہ؟ اور اگر آپ نے جب کہہ دیا تھا نہیں دی تو اس کو چاہیے تھا کہ پھر وہ اصرار کرتا یا وہ آپ سے ثبوت مانگتا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑے سے وہمی بہت ہیں. ہم دین پہ جب آتے ہیں نا، تو یہ خاتون کی بات نہیں کر رہا، جنرلی ایک بات کر رہا ہوں، وہم کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں. بھائی اسلام تو ملت بیضاء سمحا، صاف ستھرا سیدھا سادہ دین ہے، جن میں ہمیں گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا، رمضان کے روزوں کا حکم، زکوٰۃ ہے، صدقات و خیرات ہے، ایک دوسرے کی کیئر کرنا. یہ جو موٹی موٹی دین کی چیزیں یہ ہیں، ان میں بہت زیادہ وہمی. وضو کو دیکھو نا، وضو کرتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں وضو میں بیٹھے رہتے ہیں وہمی لوگ. تو پھر ادب تمیز میں اتنا آگے چلے گئے ہیں، ادب یہ نہ ہو جائے، یہ بے ادبی ہو جائے گی، یہ بے ادبی ہو جائے گی، بہت زیادہ چیزوں کو مسلط کیا ہے. ایک صاحب کو میں نے دیکھا، وہ زمین پہ دیکھ کے جا رہے ہیں، کہیں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے تو میں اٹھا لوں. میں نے کہا بھائی چاہتے ہوئے کہیں نظر پڑ جائے، کوئی کلمہ لکھا ہوا ہے نیچے پڑا ہوا ہے تو اٹھا لو، دیکھتے ہوئے جانا، کہیں لکھا ہوا نہ ہو، ایسا تو زندگی مصیبت بن جائے گی. دیکھو ایک چیونٹی بھی بلا وجہ مارنے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں، بلا وجہ. لیکن چیونٹیوں کو بچانے کی فکر میں لگے رہنا یہ بیوقوفی ہے. کہ اب آپ سفر کرتے ہوئے جا رہے ہو، کہیں چیونٹی نہ آ جائے، دیکھتے ہوئے جا رہے ہو میرے پاؤں کے نیچے چیونٹی نہ آ جائے، تو یہ زیادتی ہوگی بھائی. خود سے بلا وجہ کسی جانور کو مت مارو. اب جا رہے ہو تو وہ تو آ گیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ کسی نے جانور کا بچہ بیچنے کے لیے قربانی پر لیا، مگر اس سال چھوٹا ہے، 2 دانت کا نہیں ہے، تو اس کے لیے زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھا دیں. زکوٰۃ دینی پڑے گی اس کو، کیونکہ اس نے یہ خریدا تھا بیچنے کے لیے. تو ہر وہ مال جو بیچنے کے لیے خریدا گیا ہو اور اب تک بیچنے کی نیت باقی ہو، اس پہ زکوٰۃ دینی پڑتی ہے. تو جس تاریخ کو آپ کی زکوٰۃ نکلتی ہے اس دن دیکھیں بچے کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے. اگرچہ 2 دانت کا نہیں ہوا لیکن والی ویلیو کیا ہے، جتنی ویلیو ہوگی اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. کسی کو زکوٰۃ دی تو اس نے لیتے وقت کہا کہ اس سے آپ کی ضرورت یا دعوت وغیرہ پر بھی خرچ کروں گا. کیا یہ زکوٰۃ دینے پر ادا ہو جائے گی جبکہ ہمیں کچھ مفاد بھی نظر آ رہا ہے؟ آپ اس نیت سے نہ دیں کہ یہ مجھ پہ خرچ کرے، پھر ناجائز ہے، پھر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ نے اس کو دے دی، وہ جو مرضی کرے، وہ آپ کی دعوت ہی کر دے ان پیسوں سے، وہ آپ ہی کو کھلا دے، تو اس کا مال ہے، جو چاہے کرے میرے بھائی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کسی نے زکوٰۃ ادا کی اور انتہائی غریب ہو گیا تو کیا اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ یعنی زکوٰۃ دینے کے بعد خود غریب ہو گیا، جب غریب ہو گیا تو دی جا سکتی ہے اس کو بھی.
رمضان میں کیے جانے والے معمولات پر بیان فرما دیں۔ آپ پر اعتراض ہے کہ دعاؤں اور معمولات پر توجہ نہیں دلاتے، اعتراض کرتے رہو بیٹھ کے۔ کئی بار میں معمولات پر بیان کر چکا ہوں رمضان میں بھی، اور اعتکاف والوں کو تو ہمارے یہاں الگ سے معمولات بتائے جاتے ہیں۔ البتہ معمولات کے بارے میں میرا طریقہ یہ ہے کہ کسی پہ فورس نہیں کرتا۔ جیسے ہمارے یہاں اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں، جو بیٹھنا چاہیں بھی سے رجسٹریشن کروا لیں اعتکاف کی، فارم شاید باہر مل رہا ہے، تو بتا دیتا ہوں، زبردستی نہیں کرواتا، کیونکہ اس وقت لوگوں کا جو دینی لیول ہے بہت گر چکا ہے۔ بڑے بڑے گناہ چھوڑ دیں، فرض نماز سنت موقدہ پڑھ لیں، بڑی بات ہے۔ باقی معمولات کی بات پھر آگے شروع ہوتی ہے، تو وہ آؤ بیٹھو خوشبو لگا کے انشاءاللہ۔ باقی رمضان میں کرنے کے جو معمولات ہیں، تراویح پڑھیں پوری پابندی سے، پھر تہجد بھی پڑھیں۔ صحیح حدیث ہے، غالباً مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، حضرت عمر نے تراویح جب جماعت سے شروع کرائی، تو جب حضرت عمر مسجد نبوی میں گئے تو جب لوگوں کو تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا بہت خوش ہوئے، لیکن آپ نے ایک بات فرمائی، واللتی تنامون عنہا افضل من التی تقومون، فرمایا جس نماز سے تم سو رہے ہو وہ افضل ہے اس نماز سے جو تم پڑھ رہے ہو۔ تو حضرت عمر کا مقصد یہ تھا کہ تراویح اتنی لمبی نہ ہو یا ایسے مشغول نہ ہو جاؤ کہ تہجد ہی چھوڑ دو۔ اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کی نظر میں بھی تراویح الگ ہے اور تہجد الگ ہے۔ ہمارے اہل حدیث بھائی تہجد والی حدیثیں اٹھا کے تراویح پہ فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعتیں پڑھتے تھے۔ وہ تہجد کی بات ہے بھائی، وہ تراویح کی بات نہیں ہے۔ اور اگر وہ تراویح بھی وہی ہے تو پھر رمضان کی فضیلت کیا ہوئی؟ یہ جو حدیث میں بار بار قیام رمضان قیام رمضان قیام رمضان، محدثین تہجد کا الگ باب باندھتے ہیں، قیام رمضان کا الگ باندھتے ہیں۔ اگر تراویح تہجد ہی ہوتی تو محدثین تہجد کا الگ باب اور قیام رمضان کا الگ باب نہ باندھتے، وہ تہجد ہی میں تراویح کے فضائل بیان کرتے، جیسے کہ امام بخاری نے تہجد ہی میں تراویح کی فضیلت بیان کر دی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ امام بخاری جو باب لے کر آتے ہیں نا، اس کے لیے اس باب سے مناسبت ضروری نہیں ہے۔ جس نے بھی بخاری پڑھی ہے پڑھائی ہے وہ جانتا ہے کہ امام بخاری جب کوئی عنوان قائم کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ حدیث اس عنوان کے تحت آ رہی ہو، یہ امام بخاری کی عادت ہے۔ امام بخاری بدر کا باب قائم کرتے ہیں، اس میں بدر کی حدیثیں ہی نہیں ہے، صرف وہ صحابی کی ہیں جو بدری تھے، اور راوی وہ صحابی آ رہے ہیں۔ تو جس کو ذرا سی بھی امام بخاری کی عادت کا پتہ ہوگا نا، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام بخاری نے قیام اللیل کا باب باندھا اور تہجد کی حدیث ذکر کی، یا تراویح کا باب باندھا اور تہجد کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک تراویح اور تہجد ایک ہی چیز ہے۔ یہ وہ شخص یہ بات کر سکتا ہے جس کو بخاری کی الف بے بھی نہیں پتا۔ امام بخاری تو بعض دفعہ ایک باب باندھتے ہیں، ذرا سی بھی کہیں سے مناسبت ہوتی ہے حدیث لے آتے ہیں، حالانکہ اس حدیث کا اس باب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب ہمارے اہل حدیث بھائی بار بار ہمیں دیکھو امام بخاری نے تراویح کا باب باندھا اور تہجد کی حدیث ذکر کی، اس سے پتہ چلتا ہے تراویح اور تہجد ایک ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، اتنے سارے محدثین، اور خود امام بخاری تراویح کا نام کیوں دے رہے ہیں اس کو؟ اگر تہجد ایک ہی چیز ہے تو تراویح کا نام کیوں دے رہے ہیں؟ تو بہت سارے محدثین قیام رمضان الگ ہے۔ اگر یہ تہجد ہی ہوتی تو قیام رمضان کے نام سے الگ باب محدثین نہ باندھتے۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ جی یہ تہجد ہی ہے، لیکن رمضان میں تہجد کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کو الگ سے قیام رمضان کا باب باندھا گیا۔ تو بھائی رمضان میں صرف تہجد کی فضیلت نہیں، صدقے کی فضیلت بھی بہت زیادہ۔ حضرت عائشہ فرماتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے، حدیث کا مفہوم ہے۔ تو صدقے کی فضیلت بھی تو بہت زیادہ ہے، لیکن صدقات رمضان کے نام سے محدثین نے باب باندھا ہے کہ ایک نارمل صدقہ ہوتا ہے، ایک صدقہ رمضان۔ کیوں نہیں باندھا؟ اس لیے کہ رمضان کا صدقہ کوئی الگ نہیں ہے، وہی صدقہ جو عام دنوں میں کرتے ہو رمضان میں اس کی فضیلت زیادہ۔ تو وہی تہجد جو ہم عام دنوں میں پڑھتے ہیں، اگر رمضان میں اسی کی فضیلت زیادہ ہوتی، تراویح الگ سے کوئی نہ ہوتی، تو پھر قیام رمضان کا باب ہی نہ باندھتے۔ تہجد ہی کے فضائل میں رمضان میں تہجد کی فضیلت کو زیادہ بیان کر دیا جاتا۔ جیسے صدقے کا باب ہوتا ہے، رمضان میں زیادہ ثواب ملے گا اور الگ سے باب نہیں باندھا جاتا۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے محدثین جو قیام رمضان الگ سے باب باندھتے ہیں، یہ بتانے کے لیے بھائی یہ وہ قیام نہیں ہے جو روزانہ ہوتا ہے، جو عام دنوں میں پڑھتے ہو، یہ الگ سے قیام ہے، اس کے حکام بھی الگ سے، اس کی رکعتیں بھی متعین ہیں، اس میں امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، یہ انفرادی بھی پڑھ سکتے ہو آپ، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ مسجد میں جماعت سے قائم ہوگی۔ تو حضرت عمر کا بھی یہی قول، حضرت عمر نے کیا فرمایا جب لوگ تراویح پڑھ رہے تھے، واللتی تنامون عنہا افضل من التی تقومون، کہ جو نماز تم پڑھ رہے ہو جس سے تم غافل ہو وہ اس سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ الگ ہے اور یہ الگ ہے، کیونکہ صحابہ میں وہ تراویح پڑھ رہے تھے، تہجد میں سو جاتے تھے، اتنی زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی تھی۔ تو حضرت عمر کا مقصد یہ تھا یہ پڑھ رہے ہو لیکن اس سے غافل مت ہو، وہ بھی پڑھو۔
تو اور وہ تو پورے سال پڑھی جاتی ہے، رمضان میں اس کی بھی فضیلت بڑھ جاتی ہے تہجد کی، اور یہ تراویح الگ سے ہے۔ تو اس لیے رمضان میں سب سے ایک اہم کام کیا ہے؟ تراویح کی نماز، جو رمضان کی خاصیت ہے۔ چاند نظر آتے یہ نماز غائب ہو جاتی ہے، اگر یہ تہجد ہوتی تو چاند نظر آتے غائب نہ ہوتی۔ تو میں اہل حدیث سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر یہ وہی ہے تہجد تو رمضان کی کیا فضیلت ہے نا؟ جو میرا اصل سوال تھا وہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ عام دنوں میں بھی 8 سنت اور رمضان میں بھی 8 سنت، بلکہ آپ نے تو رمضان میں تہجد کی ویلیو اور گرا دی۔ عام دنوں میں آپ رات کے آخری حصے میں پڑھتے ہو، رمضان میں آپ اول وقت میں پڑھ رہے ہو، تو رمضان کی ویلیو بڑھائی ہے یا گھٹا دی؟ اصل تو آخری وقت میں تہجد، رمضان میں آپ اول وقت میں پڑھ رہے ہو، تو یہ عجیب سی بات ہے یار۔ پھر رمضان کا کیا فائدہ ہوا؟ اس سے تو بہتر تھا کہ آخر میں ہی پڑھتے رہتے آپ۔ تو اس لیے جب بھی آپ جمہور کے خلاف یا اجماع کے خلاف جاتے ہیں نا، تو آپ پہ کچھ ایسے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں جس کا آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا، اس لیے جمہوری کی ماننے میں ہی خیر ہے، جبکہ وہ دلیل کے لحاظ سے بھی مضبوط ہے۔ تو رمضان کے معمولات بتا رہا تھا آپ کو۔ سب سے پہلا معمول کیا؟ روزہ تو رکھنا ہی ہے، اس کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ تراویح۔ پھر اس کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ رات کے آخری حصے میں اٹھے ہی ہوتے ہیں تہجد، جو کہ حضرت عمر نے تراویح شروع کی لیکن انہوں نے حکم دیا کہ تہجد کو مت بھولنا تراویح کی وجہ سے، تو تراویح الگ سے پڑھیں اور تہجد الگ سے پڑھیں آپ رمضان میں۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ صبح و شام 100 دفعہ کلمے کا معمول بنا لو، 100 دفعہ درود شریف، 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس کو چوتھا کلمہ کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر۔ کی حدیث میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ کچھ نہیں ہوتا، 10 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف اور 100 دفعہ کلمہ پڑھ لو، ٹھیک ہے نا، صبح بھی اور شام کو بھی۔ دوسرا کام رمضان میں تلاوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن محدثین نے تلاوت رمضان کے نام سے الگ باب نہیں باندھا، کیونکہ یہ وہی تلاوت تھی جس کی مقدار بڑھ جاتی تھی، لیکن قیام رمضان کا باب الگ سے باندھا ہے۔ تو یہ وہی تو تلاوت کو بڑھانا ہے رمضان میں۔ تیسرا کام صدقات و خیرات، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت صدقہ کیا کرتے تھے، صدقے کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ دیکھو کمپنیاں جب پیکج دیتی ہیں تو لوگ اس پیکج سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ سیل لگی ہوئی ہے بھائی، فلاں اسٹور نے کیا کیا کہ بھائی سیل لگی ہوئی ہے، جو چیزوں کی قیمتیں 5000 تھی 2500 پہ آئی ہوئی ہیں، تو سیل سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو رمضان میں نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، ایک ایک نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ رمضان میں صدقہ کرو گے ثواب کئی گنا بڑھا دیا جائے گا۔ تو تہجد ہے، صدقہ خیرات ہے، صبح شام 100 کی تسبیحات، اور ایک آخری کام دعاؤں کی کثرت۔ 24 گھنٹے میں ایک ٹائم نکال کے لمبی دعا کا معمول بناؤ، رمضان میں عادت ڈالو اس کی۔ 24 گھنٹے میں ایک ٹائم نکال کے لمبی دعا، سمجھتے ہو؟ اس میں یہ نہیں دیکھو قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، بھائی ہمارا کام ہے مانگنا، مانگنے کی عادت ڈالو۔ دیکھو جو دنیا میں بھکاری ہوتے ہیں نا مانگنے والے، ان کو مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ میں نے بھکاریوں کو کبھی نہیں دیکھا کہ بھیک مانگنا چھوڑی ہو انہوں نے، حالانکہ ان کو ضرورت نہیں بھی ہوتی پھر بھی مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تو یہ انسان کو جب انسان سے مانگنے کی عادت پڑے تو یہ بہت بری بات ہے، لیکن اس سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ جو مانگتا ہے اس کو مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھو جو اللہ سے مانگتے ہیں نا، ان کو ضرورت محسوس ہو یا نہ ہو، اللہ سے مانگنے کی ان کو عادت پڑ جاتی ہے۔ تو یہ بڑا خاندانی کام ہو جاتا ہے جب اللہ سے مانگنے کی عادت پڑ جائے، پھر ان کو سکون نہیں ملتا جب تک وہ مانگے نہیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، بات بات پہ دعاؤں کے لیے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، اتنی لمبی ہاتھ اٹھاتے ہیں، اتنی لمبی دعائیں مانگتے ہیں۔ کیا ہوا بھائی؟ گارڈ سے نہ الجھیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ خیر کرے یار۔ تو بائکیں 2 گاڑیاں چوری ہوئی ہیں ابھی جمعے کے بیان ہے، اللہ خیر کرے۔ اگلے ہفتے ہم ایسا کرتے ہیں کہ 2-3 بندے کھڑے کر دیں گے انشاءاللہ جو بائکوں کی اور گاڑیوں کی حفاظت پہ مامور ہوں۔ تو کیونکہ کراؤڈ آج بہت زیادہ تھا، رمضان میں ہوتا ہے بہت زیادہ رش، تو یہ انشاءاللہ ہم بناتے ہیں اسی ہفتے یہ کر لیں گے تاکہ یہ گاڑیاں چوری اور بائکیں چوری کی شکایت نہ آئے۔ باقی وہ کیمرے میں دیکھ لیں، جو کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ دکھا دیں گے، اس میں یہ تو پتہ چل جائے گا نا کہ اچھا چلے۔ مفتی صاحب اسلام 360، ہاں دعاؤں کی کثرت، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ دعائیں کثرت سے مانگیں۔ یہ کہہ رہے ہیں مجھے آپ اسلام 360 اپلیکیشن میں قرآن کے ترجمے تو بتائیں کہ کن کن اشخاص نے کیے، مگر حدیث کے ترجمے کس نے کیے یہ نہیں پتا، اور جو حدیث اصحاب پر یا ان کے خلاف دی جاتی ہے ان کے ترجمے بہت عجیب ہوتے ہیں، ایک بار ضرور دیکھیے گا۔ اسلام 360 نے کسی چیز کی ذمہ داری نہیں لی ہے، اس نے کہا بھائی میں نے مختلف اسکالرز کے ترجمے ڈال دیے ہیں، اب کون سا ترجمہ ٹھیک ہے کون سا غلط ہے یہ آپ کا ہیڈیک ہے، یہ میرا ہیڈیک نہیں ہے۔ تو وہ تو
बरी ज़िम्मा हो गए। तो अभी आप खुद सोचो, उलमा से पूछ लो भाई इसका ये तर्जुमा बनता है कि नहीं बनता, जिस आलिम पे आपको एतमाद हो। अर्ज़ ये करना है कि अगर कोई शख्स मस्जिद में इशा की नमाज अदा करने जाए और इमाम साहब तरावी की नमाज के लिए खड़े हो जाए तो इस सूरत में वो शख्स क्या करे। इस सवाल का जवाब है कि इमाम अहले हदीस ने ये दिया कि वो इमाम के साथ तरावी में शामिल हो जाए, इस नीयत के साथ कि वो इशा की फ़र्ज़ नमाज अदा कर रहा है, और जब इमाम सलाम फेरे तो अपनी तीसरी और चौथी रकत करे। आप इस बारे में क्या राय है? ये ठीक नहीं है, नफिल के पीछे फ़र्ज़ नमाज की इजाज़त नहीं है। वो लोग एक हदीस से इस्तेदलाल करते हैं, एक सहाबी रसूल पहले नमाज पढ़ते थे, फिर आके अपनी कौम को भी नमाज पढ़ाया करते थे। तो हमें नहीं पता वो पहली वाली नमाज फ़र्ज़ होती थी या पहले वाली हो सकता है नफिल होती हो। तो हमारे नज़दीक ये जायज़ नहीं है। आप इशा अपनी अलग पढ़ लें और फिर इमाम के साथ तरावी में शामिल हो जाए। मुफ्ती साहब, अगर नमाज पढ़ते हुए जहन गंदा हो जाए बेध्यानी में, और कोई सवाल पूछना हो किसी ने? देखो, ये जो शहवानी ख्याल आते हैं और इससे जो सब ख़तरा वगैरह निकल जाए, इससे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता, इससे वुज़ू टूट जाता है आपका, दोबारा वुज़ू करना पड़ेगा। सब मेरा ये सवाल था, जब निकाह के दौरान करीब निकाह के दौरान लड़की से पूछा जाता है कि कबूल है, तो तलाक के दौरान क्यों पूछा नहीं जाता लड़की? बहुत अच्छा सवाल किया भाई ने। कह रहे हैं निकाह करने से पहले लड़की से पूछा जाता है कि कबूल है, तलाक के वक्त क्यों नहीं पूछा जाता कि कबूल है? यही इसी बात का जवाब है कि औरत के पास एक तरफा खुला का हक नहीं है। ये खुद इसकी बहुत बड़ी दलील है कि अगर हक होता तो उससे भी कबूलवाया जाता। तो तलाक का हक अल्लाह ने मर्द को दिया है, उसको ये राइट दिया है कि वो छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। बाकी इसको अप्रिशिएट नहीं किया, तो बाकी इसमें हिकमतें क्या हैं, मसलहतें क्या हैं। कल मेरा वो खुला वाला क्लिप नहीं जो जेहलम वाली सरकार के खिलाफ मैंने चलाया था, उसका बीच से किसी ने क्लिप काट के चलाया हुआ था। इतनी गालियां औरतों ने मुझे दी हुई कि ये तो है ही औरतों के खिलाफ, ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही। एक आदमी ने ढंग की बात लिखी हुई थी कि अगर औरत के पास यह हक आ गया तो जो थोड़े से मर्द शादीशुदा रह गए वो भी रंडवे हो जाएंगे। तो शुक्र करो नहीं है औरत के पास डिवोर्स का हक, और अदालतों के पास भी नहीं है। जज अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, दूसरों की बीवियों को तलाक नहीं दे सकता। अब वो अहले हदीस लोग बोलते हैं खुला तलाक थोड़ी है। भाई जो भी है, निकाह नहीं ख़त्म कर सकता। निकाह ख़त्म करने का हक किसके पास है? मर्द के पास। ये कुरान के अल्फाज हैं, औ बियदिही उक़दतुन निकाह। अल्लाह ने शौहर को ये कहा है कि उसके पास निकाह की गिरा उसी के हाथ में। अब अहले हदीसों ने भी वो इंजीनियर वाली बातें शुरू कर दी हैं। एक तो अहले हदीसों में पता ही नहीं चलता इनमें कोई रिलायबल मुफ्ती है कौन, कोई। और मैंने पूरा मुदल्लल दलाइल से क्लिप रिकॉर्ड करवाया, उसका कोई जवाब नहीं दे रहे। फौरन बस इनके पास एक ही मंजन होता है, ये तो हनफी हैं, ये तो मुक़ल्लिद हैं। भाई जब हम अहले हदीस से बात करेंगे कि तो हनफियत की बात नहीं करते, फिर हम आपके सामने हम कुरान और सुन्नत के दलाइल देंगे। देखो, जब मैं किसी एथियस्ट से के सामने खुदा के वजूद के दलाइल दूंगा तो कुरान से थोड़ी दूंगा, मैं तो साइंस से दूंगा, क्योंकि वो कहाँ कुरान को मानता है। तो अहले हदीस थोड़ी फ़िक़ह हनफी को मानते हैं कि मैं अबू हनीफा के कॉल पेश करूं। जिस चीज़ को वो मानते हैं मैं वहां से दलील दूंगा। अहले हदीस कहते हैं हम कुरान और हदीस को मानते हैं, तो जब मैं अहले हदीस से खिताब करूंगा तो दलील कहाँ से दूंगा? कुरान और हदीस से। तो इंजीनियर थोड़ी अबू हनीफा को मानता है। तो जब मैं इंजीनियर के खिलाफ अदालती खुला रिकॉर्ड करवाऊंगा तो इमाम हनीफा की बात थोड़ी करूंगा। मैं बात उसकी करूंगा जिसका वो दावा करता है कि मैं मानता हूँ। वो कहते हैं मैं कुरान और सुन्नत को मानता हूँ, तो मैं दलाइल कहाँ से दूंगा? कुरान और सुन्नत से। तो पूरे खुले वाले क्लिप में मैंने कुरान और सुन्नत से दलाइल दिए, तो ना अहले हदीस के पास उसका कोई जवाब है। बस फेंकते रहो। ये अजीब लोग हैं यार, खुद जितनी मर्जी अंधी तकलीद करें ये मुक़ल्लिद नहीं बनते। हम कुरान और सुन्नत से दलाइल के अंबार लगा दें तो वो फिर भी हनफी हैं, चूंकि हनफी हैं तो वो हनफी वाली बातें करेंगे। ये अबे हम तुम्हें कुरान और सुन्नत से दलाइल दे रहे हैं भाई, और हनफी हम है भी इसी वजह से कि हनाफ में दलाइल कहाँ से लिए जाते हैं? कुरान और सुन्नत से। तभी तो हम हनफी। अगर तौरात इंजील से ले रहे होते फिर हम नहीं हनफी होते। और इमाम हनीफा को अगर कोई हदीस नहीं पहुंची तो कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है, हमारे अंधी तकलीद है ही नहीं। बाज़ चीज़ों में अगर हमें पता चल गया इमाम साहब तक हदीस नहीं पहुंची थी तो हमने अबू हनीफा के कॉल लिया ही नहीं उसमें, तो अंधी तकलीद कहाँ से हो गई है? तो वो पहले ही हम छोड़ चुके हैं, वो आपके मशवरे पे हमें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हैं हमारे मशवरे छोड़ो, नहीं भाई, हमारे एक अकाबिर का सिलसिला है, उलमा है, उन्होंने पहले ही छोड़ दिया उसमें। जब देखा कि भाई इसमें इमाम साहब के पास दलील नहीं है तो छोड़ दिया इमाम साहब का कॉल। तो ये सारा प्रोपेगेंडा इमाम साहब तक हो सकता है हदीस ना पहुंची हो, तो जब देखा भाई सरी हदीस है तो अब फिर रफुल दैन पर आते हैं कि रफुल दैन में सरी हदीसें क्यों छोड़ देते हो? रफुल दैन में हम हदीसें नहीं छोड़ते। हम रफुल दैन के बारे में यही बात कहते हैं जो इमाम मालिक ने हाथ बांधने के बारे में बात की है। इमाम मालिक कहते हैं हाथ बांधने की हदीसें लाए हैं, लेकिन कहते हैं मदीना में हमने देखा कि हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि नबी ने आखिरी उम्र में हाथ बांधना छोड़ दिए थे, वरना ये सारे मदीना वाले हाथ बांधना ना छोड़ते। तो ये वैलिड पॉइंट है। तो बिल्कुल यही हमारा रफुल दैन के बारे में है। भाई नबी ने किया है रफुल दैन, कौन मना कर रहा है? लेकिन दो सजदों के दरमियान भी तो किया है ना। तो भाई जैसे वो छोड़ दिया नबी ने तो बाकी भी छोड़ दिया। क्या दलील है? मदीना वालों और कूफा वालों का अमल,
اہل کوفہ کے بارے میں صحیح سند سے ہے کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اور مدینہ والوں کے بارے میں امام مالک کی گواہی ہے کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، تو وہ سارے حدیث کے منکر ہو گئے۔ تو نبی کی آخری نماز تو کوفہ اور مدینہ ہی میں گئی ہے۔ کوفہ میں اس لیے کہ حضرت عمر نے عبداللہ بن مسعود کو کوفہ بھیجا، پھر حضرت علی نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا، 1400 صحابہ کو لے گئے، تو علم کا مرکز کوفہ اور مدینہ یہ دو جگہ تھی۔ تو جب صحیح سند سے ثابت ہو گیا کہ کوفہ والے بھی نہیں کر رہے اور مدینہ والے بھی نہیں کر رہے، تو اٹ مینز کہ نبی نے آخر میں یہ عمل چھوڑ دیا۔ تو اور سب سے بڑی بات، امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمذی۔ امام ترمذی جب رفع الیدین کرنے کی حدیث لے کر آئے تو کہنے لگے وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي، یہی بعض صحابہ کا قول ہے اصحاب علم میں کہ رفع الیدین کرنا چاہیے۔ لیکن جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث لے کر آئے عبداللہ بن مسعود کی تو کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي، یہی صحابہ میں بہت سارے اہل علم صحابہ کا مذہب ہے، یہ کسی حنفی کی گواہی نہیں ہے، یہ امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی کی گواہی ہے، سمجھتے ہو؟ اور امت کی میں من حیث الامہ اگر دیکھا جائے، اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، سنیوں کی جو قرآن و سنت کو حجت مانتے ہیں، تو ہر دور میں رفع الیدین نہ کرنے والے کرنے والوں سے زیادہ رہے ہیں۔ تو امت اتنی بڑی گمراہی پہ کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ لہذا ہمارے خلاف وہ حدیثیں پیش کرنا بخاری کی کہ دیکھو نبی نے رکوع میں جاتے ہوئے کیا ہے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا رفع الیدین، یہ حدیثیں ہمارے خلاف اس لیے حجت نہیں ہے کہ ہم ان حدیثوں کے منکر نہیں ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ نبی نے کیا ہے، نبی نے نہیں کیا، ہمارا یہ دعویٰ ہے بھائی کیا ہے، چھوڑ دیا ہے آخر عمر میں، اور اس پہ قرائن ہے، بہت واضح قرائن ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیا تو دو سردوں کے درمیان بھی ہے نا، سنن نسائی کی بالکل صحیح حدیث ہے، علامہ ناصر البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور کمال کی بات یہ کہ علامہ ناصر البانی اس حدیث کی بیس پہ دو سردوں کے درمیان رفع الیدین کے قائل بھی تھے۔ ہم اہل حدیث سے کہتے ہیں جو ان دو سردوں کے درمیان آپ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے، جو اس کا جواب ہے وہ باقی رفع الیدین میں بھی ہمارا وہی جواب ہے۔ اب یہ مسئلہ اتنا سنگین نوعیت کا نہیں ہے کہ رفع الیدین پہ میں اتنا ٹائم لگاؤں، لیکن ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے اس کو ایسا ایمان کفر کا مسئلہ بنا دیا ہے۔ ایمان کفر کا مسئلہ تو بنایا انہوں نے، ہم نے تھوڑی بنایا ہے مسئلہ، ہم تو صرف جواب دے رہے ہیں کہ ہم اتنے بے وقوف ہیں نہیں جتنے آپ کو نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ویسے بھی ایک بات بتاؤں، امام حنیفہ کی رائے اگر کہیں کمزور تھی نا تو ان کے شاگردوں نے ان کی مخالفت کی ہے اس میں۔ تو جن مسئلوں میں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے امام حنیفہ کی موافقت کی ہے وہ بہت مضبوط قول ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود مجتہد تھے۔ 1/3 مسائل میں کہا جاتا ہے، 1/3 یا 2/3 جس میں امام ابو یوسف اور امام محمد نے امام حنیفہ کی مسائل میں خلاف گئے ہیں۔ تو جن مسائل میں یہ تینوں امام جمع ہو جائے نا تو یہ بہت مضبوط رائے ہوتی ہے۔ پھر تو رفع الیدین نہ کرنے میں امام محمد کا بھی وہی موقف ہے اور امام ابو یوسف کا بھی وہی موقف ہے جو امام حنیفہ کا موقف ہے۔ ان کے تو سفر بھی مکہ مدینہ ہوئے تھے اس دور میں، یہ سب امام مالک سے مل کے آئے ہیں، وہاں جا کے تابعین تبع تابعین کی نمازیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کو رفع الیدین کی حدیث ہی نہیں ملی ہوگی، او بھائی صاحب یہ ان دور کے لوگ ہیں جو تابعین کو نمازیں پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے۔ امام حنیفہ تو تابعی تھے، اور چلو نہیں فرض کر لو تابعی نہیں تھے تو تابعین کو تو دیکھا تھا نا آپ نے، ہزاروں تابعین جو صحابہ کے شاگرد تھے ان کو اپنی آنکھوں سے نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا ان لوگوں نے۔ یہ تو سندوں کے محتاج ہی نہیں تھے، ان کا تو علم مشاہدے پر مبنی تھا۔ تو اس مسئلے کو اہل حدیث نے بہت بڑھا لیا، رفع الیدین کے مسئلے کو ایمان کفر کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اختلافی مسئلہ ہے، آپ کر لو، ہمیں کوئی پابندی نہیں ہے۔ جو نہیں کر رہا تو اس کو آپ یہ کہنا کہ سنت کا منکر ہے، اندھا مقلد ہے، تو یہ آپ کی باتیں ہیں جو آپ کے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، علمی دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسرا اس میں گڑبڑ ایک یہ بھی کرتے ہیں کہ اہل حدیث لوگ امام بخاری کی ایک الگ سے رسالہ ہے جزء رفع الیدین، وہ بخاری نہیں ہے۔ جیسے الادب المفرد امام بخاری کا ایک الگ رسالہ ہے، اس کی حدیثیں بخاری کی ٹکر کی نہیں ہے، وہ ایک الگ رسالہ ہے، اس میں صحیح بھی ہے، ضعیف بھی ہے، حسن بھی ہے، ہر طرح کی ہے۔ تو اسی طرح امام بخاری کا ایک رسالہ ہے جزء رفع الیدین، وہ بخاری نہیں ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کی حدیثیں جب وہ پیش کرتے ہیں تو اس پہ بھی بخاری کا لیبل لگا کے چلا دیتے ہیں کہ دیکھیے امام بخاری نے یہ روایت نقل کی ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ بخاری میں، حالانکہ وہ بخاری میں نہیں ہوتی، وہ ایک الگ رسالہ ہے امام بخاری کا جو بخاری کے ٹکر کا نہیں ہے، اس میں ہوتی ہیں وہ۔ تو مسئلہ اتنی سنگین نوعیت کا نہیں، ان لوگوں نے بنا دیا بہت زیادہ اس کو۔ تو بات کیا کر رہا تھا میں؟ ہاں، تو وہ خلا کی بات کر رہا تھا، انہوں بھائی نے طلاق کا مسئلہ پوچھا نا، تو خلا وہ میرا پورا کلپ گیا ہے، وہ ابھی بیچارے وہ زبیر صاحب ہیں، وہ خلیل الرحمان سے کیا نام ہے، قاری خلیل الرحمان، ان کا بھی کلپ آ گیا کہ عدالت بھی خلا دے سکتی ہے، خلا عورت کا رائٹ ہے۔ رائٹ کا یہ مطلب کہ جب چاہو عورت لے سکتی ہے، گناہگار ہوگی لیکن ہو جائے گا خلا۔ پھر وہ حافظ احمد صاحب ہے، ان کا بھی، میں تو ان لوگ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتا تھا، کیا حافظ زبیر احمد، میں نے کہا یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، بالکل ہی سطحی باتیں اور دلائل بھی سطحی۔ تو میرا کلپ چلا ہے، اس کو بھی چلائیں آگے، کیونکہ لوگ اس سے گھر ٹوٹ رہے ہیں بھائی، اس سے
مجھے کوئی اہل حدیث سے کوئی بوجھ نہیں ہے، لیکن گھر ٹوٹ رہے ہیں اس سے، بیڑا غرق ہو رہا ہے، عورتیں اٹھ کے جا رہی ہیں عدالت سے ٹھک ٹھک ٹھک. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں فرق کیا رہ گیا میاں بیوی اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں؟ اگر عورت کے پاس بھی یہ رائٹ ہے، شریعت نے عدالت کو اتنے اختیارات دے دیے کہ ہماری بیویاں بھی ہمارے نکاح سے جب چاہے خارج کر دے. بھائی تم کہاں سے آئے ہو یار تم؟ تو خلا دو طرفہ معاہدہ ہے، حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور یہ معاہدہ ہے قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے، اجماع امت سے بھی پتہ چلتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی ان چیزوں دلائل کے نا اس سے متاثر نہ ہوا کریں، اس کی صرف الفاظوں کے بکھیڑوں سے. ڈیپ میں جا کے طلاق ثلاث پہ جب میں بات کرتا ہوں قرآن و سنت کے حوالے دیتا ہوں، صحابہ کے حوالے دیتا ہوں. وہ میرا کون سا تفسیر کے لیکچر میں، میرے جو تفسیر کے لیکچر ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس میں لیکچر نمبر 100 سے لے کے 107 تک 7 لیکچر صرف 3 طلاق کے مسئلے پر ہیں. 2 اور 2 4 کی طرح دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا اس مسئلے میں نے. کہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، صحابہ کیا کہہ رہے ہیں. سب یہی کہہ رہے ہیں اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہوتی، بالکل کلیئر کر دیا اس میں. وہ سن لو آپ جا کے، وہ آپ دیکھتے نہیں ہو پھر باتیں کر رہے ہو بیٹھ کے. تو اس جواب میں کیا ریکارڈ کرواتے ہیں اہل حدیث لوگ، یہ مسئلہ اجماعی نہیں ہے، فلاں نے بھی لکھا ہے اس میں اختلاف ہے، فلاں نے بھی لکھا ہے اس میں اختلاف ہے. او بھائی صاحب قرآن و سنت کا حوالہ دو یار. پہلے بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ 3 اکٹھی 1 ہوتی ہیں، پھر حدیث بتاؤ، حدیث کا لفظ بلفظ ترجمہ کرو. اس ترجمے میں گڑبڑ، اپنی طرف سے الفاظ بعد میں ایڈ کر لینا، پہلے جو ترجمہ ہے نا وہ کرو. تو ترجمہ میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو عورت کو اس لیے قبولنے کا حق نہیں ہے کہ یہ رائٹ اللہ نے نکاح ختم کرنے کا کس کو دیا ہے؟ مرد کو. یہاں سیکولر لبرل لوگ اعتراض کرتے ہیں، لبرل انٹیاں، لو بھائی ہمیں تو اسلام نے دبایا ہوا ہے، سارے حقوق کس کو دے دیے؟ مردوں کو دے دیے. بھائی یہ اللہ نے آپ کے فائدے کے لیے مرد کو طلاق کا رائٹ دیا ہے، کیونکہ اگر آپ کو بھی رائٹ دے دیا جاتا نا تو پھر آدمی آپ کو گرل فرینڈ کے طور پر، آپ اس کا بیہیویئر آپ کے ساتھ گرل فرینڈ کے طور پر، اس کو پتا ہوتا ہے کہ کبھی بھی چاہے مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے. وہ ٹائم پورا کرتا، ٹائم پاس کرتا، ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرتا آپ کو. وہ جیسے گورے کرتے ہیں، گورے 50 سال میں شادی کرتے ہیں اور بڑی وفا بتاتے ہیں ایکچولی ہم کتنے اچھے ہیں، دیکھو ہم نے جب شادی کی تو نبھایا ہے. کم وقت تو تم 50 سال کے بڈھے ہو کے نبھا کے کیا تیر مار دیا تم نے یار. تو ہم ہمارے لونڈے لپاڑے جو 18 سال میں شادیاں کر کے زندگی بھر نبھاتے ہیں ایسے. یہ دیکھو لونڈا بیٹھا ہوا ہے، کتنے سال میں تمہاری شادی ہوئی تھی؟ 21. دیر ہو گئی، اس میں فائدہ نہیں ہے. ہماری بھانجی سے ہی نکاح ہوا ہے اس کا، اس کی بھی عمر کم تھی، یہ 21 سال کا، وہ میرا خیال ہے 17-18 سال کی ہوگی. تو ماشاءاللہ اللہ برکت دے. یہی تو عمر ہے شادی کی، جذبات ہوتے ہیں، محبت ہوتی ہے. یہ لبرل سیکولر لوگ بیڑا غرق ان بیچاروں کا، نہ اولاد نہ محبتیں، بڈھے ہو کے کم وقت شادی کر کے تیر مار رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. تو اب اگر اللہ نے اس کی بیوی کو بھی رائٹ دیا ہوا ہوتا 3 سال بھی بمشکل نکالتا ہی ہے. اب کتنے سال کا ہے بھائی؟ 2 دانت کا ہو گیا. اچھا تو بھائی کیونکہ آدمی کہتا ہے بھائی کسی بھی وقت چھوڑ کے جا سکتی ہے، تو انسان اپنی جس چیز کے یہ احساس ہوتا ہے نا میری ہے اس سے محبت بھی کرتا ہے. تبھی تو کرائے کے مکان کا بیڑا غرق کیا جاتا ہے اور اپنے مکان کو کیسا بنائے. جو ٹھیکیدار اپنے لیے جو گھر بناتا ہے اس میں سریا بھی پورا ڈالے گا، اس میں اگر آپ دیوار پہ کیل ٹھوکو گے تو پلستر گرے گا بھی نہیں. دوسرے کے لیے جو بنائے گا اس کا دیکھا کیسے بیڑا غرق کرتا ہے. کرایہ دار کو گھر دو، بیڑا غرق کر کے بیڑا غرق کر دے گا وہ. تو جب آپ کو پتا ہے کہ یار کسی بھی وقت جا سکتی ہے، بے شک ابھی کتنی محبتوں کے دعوے کر رہی ہے لیکن اس کے پاس بھی رائٹ ہے، تو پھر آدمی کہتا ہے ٹائم پاس کرو میرے بھائی. ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرے گا، بس اپنی جنسی خواہش کے لیے رکھے گا اس کو. تو یہ مرد کو یہی احساس بیوی پہ خرچ کرنے پر مجبور کرتا ہے یار یہ میری ہے، یہ عدالت کی نہیں ہے. یہ قاری خلیل الرحمان صاحب کی بھی نہیں ہے یہ، اور وہ حافظ کیا نام ہے، حافظ زبیر صاحب کی بھی نہیں ہے یہ. جب تک میں نہیں چھوڑوں گا یہ نہیں جائے گی. حافظ زبیر صاحب کو یہ حق نہیں ہے، کیونکہ حافظ زبیر صاحب نے فتویٰ دیا ہے ابھی کہ کسی کی بیوی کے بارے میں ہو گیا نکاح ختم. اس میں یہ بھی تھا کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ بیوی نے ایڈریس بھی غلط ڈالا ہے نوٹس بھیجنے کے لیے، پھر بھی بس ہو گیا، عدالت نے فیصلہ کر دیا تو ہو گئی. تو یہ اللہ نے ایک ہی تو چیز ہے میرے بھائی جس پہ ہمیں کنٹرول دیا ہے. ہاں اگر آپ ظلم کر رہے ہیں تو ظلم میں کورٹ کو تنسیخ نکاح کا حق حاصل ہوتا ہے. اس کے بیسک رائٹ ہی پورے نہیں کر رہے، کیونکہ وہ رکھیل تو نہیں ہے نا، ہے تو بیوی. تو آپ اگر بیسک رائٹ پورے کر رہے ہو پھر کوئی نہیں چھڑا سکتا آپ کو اس سے. کسی کے باپ خدا نے، کسی ماں نے ایسا کوئی بچہ آج تک کوئی جج جنا ہی نہیں ہے. کسی ماں نے آج تک کوئی ایسا جج جنا نہیں ہے جو آپ کا نکاح ختم کرا دے. اگر ختم کرائے گا تو پاکستان کے قانون میں ہوگا، خدائی قانون میں وہ ختم نہیں ہوگا. اس لیے کورٹ سے جب کوئی عورتیں خلا لے کے آتی ہیں اور آپ سے شادی کریں تو آپ فوراً شادی نہ کر لیا کریں. اس خلا کے پیپر کو کسی مستند دارالافتاء میں بھیجیں، مستند، کہ یہ خلا صحیح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا.
تو ورنہ کسی کی بیوی سے شادی کرنے سے شادی ہوتی نہیں ہے, زنا کا گناہ ملتا ہے. تو کیا بات چل رہی تھی میرے بھائی, تو یہ شکر کرو اللہ نے مرد کو رائٹ دیا ہے, تو وہ رائٹ دینے کی وجہ سے ہی مرد پھر وہ, اس میں خواتین کہتی ہیں پھر مرد کو بھی جو رائٹ دے دیا تو ہم کیوں وفا کریں, وہ بھی تو جب چاہے چھوڑ سکتا ہے. اللہ کو پتا تھا کہ یہ اتنی آرام سے نہیں چھوڑے گا, اس میں برداشت زیادہ ہے, اور جب انسان کو بتا دیا جائے یہ تمہاری اپنی ہے تو پھر اس کو چھوڑنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. اس کو چھوڑنا بھی کیا ہوتا ہے, مشکل. دیکھو آپ کے پاس ایک لینڈ کروزر ہے, آپ کو ہر وقت یہ حق ہے کہ آپ مجھے گفٹ دے دیں, آپ دے دو گے؟ چابیاں پکڑا دیں گے آپ دو, آپ کو پتہ ہے میری چیز ہے بھائی, میں کیوں دوں مفتی صاحب کو, اور میں بھی نہیں دوں گا اگر میرے پاس ہوگی. کیا خیال ہے بھائی؟ تو جب آدمی کو پتا ہوتا ہے نا میں اپنی بیوی چھوڑوں گا تو اس کو پتا ہے خالی چھوڑوں گا نہیں, دوسرا قبضہ کرے گا اس پہ, ٹھیک ہے, دوسرا شادی کر لے گا اس سے. تو اس لیے مرد کے لیے طلاق دینا آسان کام نہیں ہے. تبھی تو اکثر ہم نے دیکھا 3 طلاقیں دے کے رو ہی رہے ہوتے ہیں, آج تک کوئی خوش نہیں دیکھا میں نے. اسی وجہ سے کہتا ہوں زبانوں پہ کنٹرول کرو. طلاق کے علاوہ بہت سارے مسئلے ہیں, حل ہیں بھائی. طلاق پہ تو بہت اینڈ میں آتا ہے, اور 3 طلاقوں کو ناجائز بھی اسلام نے اسی وجہ سے قرار دیا کہ اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑے مت مارو. اور کوئی سوال؟ صدقہ فطر. صدقہ فطر بعض علماء کے نزدیک 1.25 کلو ہے, اور جامع رشید کی تحقیق ہے 2.25 کلو, تو دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہے. گندم 2.25 کلو, کھجور دینا چاہو تو 4.5 کلو, جو دینا چاہو تو بھی 4.5 کلو, کشمش دینا چاہو تو بھی 4.5 کلو, کھجور دینا چاہو تو 2.25 کلو, گندم دینا چاہو تو 2.25 کلو. گندم شریعت نے کم اس لیے رکھی ہے کہ وہ اس زمانے کی گندم بڑی پاورفل ہوا کرتی تھی. اب تو گندم صرف کاربوہائیڈریٹ کا ایک مجموعہ رہ گئی ہے. جو ہائیبریڈ گندم آ رہی ہے نا, یہ آج کل نقصان کہتے ہیں ڈاکٹر لوگ زیادہ دے رہی ہے. بہرحال دینی 2.25 کلو ہی پڑے گی اگر گندم. ہاں رمضان میں پہلے سے بھی دے سکتے ہیں, عید سے پہلے دے دیں زیادہ اچھا ہے. اور یہ بھی ایک صدقہ فطر کی اتنی خاندانی چیز ہے. دیکھو آپ کے جتنے بھی بچے ہیں نا ان سب کی طرف سے دینی پڑے گی آپ کو, جو آپ کی کفالت میں ہے. جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنا صدقہ زیادہ ہے. اور یہ صدقہ فطر عید کے دن واجب ہوتا ہے. پہلے بھی دے سکتے ہو ایڈوانس میں, لیکن واجب کب ہوتا ہے؟ عید کے دن. یعنی جس نے عید الفطر کا دن نہیں دیکھا اس پر صدقہ واجب نہیں ہے. تو عید کے دن پینلٹیاں لگتی ہیں, یہ شکرانے ہوتے ہیں, شکرانے. تبھی اس کو شکرانے کا صدقہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے اتنے بچے لہذا آپ پہ صدقہ زیادہ ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے شریعت میں زیادہ بچے نعمت ہیں, جرمانہ بولو نہیں. اللہ نے کہا جتنے زیادہ بچے ہیں تجھے شکر کے طور پر اتنا زیادہ صدقہ دینا پڑے گا, تیرے اتنے بچے ہیں. تو میرا تو آدھی جائیداد صدقہ فطر میں مجھے لگ رہا ہے نکل جائے گی, سمجھ رہے ہو؟ تو یہ بھی شریعت کا ایک مزاج ہے کہ تمہارے بچے زیادہ ہیں تو تمہارے پاس نعمتیں زیادہ ہیں, لہذا تم عید کے دن ان سب کا شکرانہ بھی زیادہ نکالو گے. یہ جرمانہ نہیں ہے. عید کے دن جرمانے ہوتے تو عید کا دن کس بات کا ہوتا؟ یہ شکرانہ ہے. لہذا تمہارے ماتحت جتنے بچے ہیں, اللہ کہتے ہیں اتنے سارے بچے تمہارے ذریعے پلوا رہا ہوں میں, اور سب تمہارے ہیں, تو سب کا صدقہ نکالو. فیملی پلاننگ والے بولیں گے کیوں اتنے غربت, مہنگائی, کمبختو, تم نے مہنگائی میں اضافہ کیا, تم پہ تو پینلٹی لگے گی, جرمانہ دو. اللہ کہتے ہیں نہیں, شکرانہ دو, شکرانہ. تو یہ اللہ اور فیملی پلاننگ میں یہ فرق ہے جو میں آپ کو بہت عرصے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن تم رہو گے 1-2 پہ ہی. ہاں صدقہ فطر صرف مستحق زکوٰۃ کو دیا جا سکتا ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے. جی حضرت, کیا شلوار کے پائنچے عام حالات میں بھی اوپر رکھنا واجب ہے؟ میری نماز کے اندر نماز کے باہر بھی رکھنا لازم حرام ہے یا نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ نہیں. نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يقبل اللہ صلاۃ رجل مسبل ازارہ, اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے جو ازار اپنا ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے, تو قبول نہیں ہوتی نماز. باقی فقہی لحاظ سے فرض ادا ہو جاتا ہے. ایسی حدیثوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پہ جو ثواب مرتب ہونا چاہیے تھا وہ مرتب نہیں ہوتا. جیسے حدیث میں آتا ہے جو روزے میں غیبت کرے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب قضا لازم ہے, وہ فقہی لحاظ سے اسلامی قانون کے لحاظ سے تو ہو گیا, لیکن اس کی جو برکتیں تھیں وہ حاصل نہیں ہوگی. صحیح, جزاک. چلیں بھائی, ایک شخص جو نہ نماز پڑھتا ہو نہ روزے رکھتا اس کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ جائز ہے, لیکن کوشش کریں دیندار لوگوں کو دیں. زکوٰۃ تو کوئی بھی مسلمان غریب ہو اس کو دینے سے ادا ہو جائے گی. ہاں صدقہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں بھائی کہ لوگ 7 دفعہ سر پہ سے گھماتے پھر کرتے ہیں, جائز نہیں ہے. آپ بس دل میں نیت کر لیں کہ میں صدقہ دے رہا ہوں اور اللہ تو میری مصیبتوں کو, پریشانیوں کو اس سے دور کر دے. کوئی بیمار ہے صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں, اللہ میں صدقہ کر رہا ہوں تو میرے بیمار کو تو ٹھیک کر دے. ایک دعا ہے, اس کو گھمانا ویسے یہ بیکار بات ہے. السلام علیکم. اگر عورت نے روزہ رکھا اور مینسز ہو گئے تو روزہ توڑ سکتی ہے؟ جی, جب عورت کو نے روزہ رکھا اور مینسز آ گئے روزے کے دوران تو روزہ ٹوٹ گیا, اس کا کھانا پینا شروع کر دے وہ. لیکن اگر مینسز تھے اور روزہ نہیں رکھا, مینسز کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا, اور روزے کی دوران روزہ جب چھوڑا ہوا تھا اور مینسز بند ہو گئے تو پھر اس پر کھانا پینا ناجائز ہو جائے گا اس کے لیے. اگرچہ روزہ تو نہیں ہوا کیونکہ صبح صادق سے تو روزے نہیں ہے نا, دوپہر 12 بجے مینسز بند ہو گئے, تو چونکہ پاک ہو گئی ہے
تو اب اس کو روزے داروں کی طرح رہنا لازم ہو گیا ہے. تو اب اس کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے, لیکن یہ روزہ قضا کرنا پڑے گا کیونکہ صبح سے تو روزہ نہیں تھا نا اس کا. یہی حکم مسافر کا ہے کہ کسی نے سفر میں روزہ نہیں رکھا, کھا رہا تھا, اور اس دوران وہ اپنے شہر میں داخل ہو گیا تو اب مقیم بن گیا ہے. اب چونکہ مقیم بن گیا ہے تو رمضان میں اب اس پہ افطاری تک روزے داروں کی طرح رہنا لازم ہے اس کے اوپر. اب وہ کھا پی نہیں سکتا کیونکہ مقیم بن گیا ہے نا, تو مقیمہ والے حکام ہوں گے. ہاں قضا بھی کرے گا بعد میں, لیکن افطاری تک اب اس کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے, وہ روزے داروں کی طرح رہنا لازم ہے اس پر. السلام علیکم مفتی صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے جماعت کے بیچ میں اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ وہیں پہ اس کو نماز کو پورا کریں گے یا وہاں سے باہر کیسے نکلیں گے؟ پیچھے والوں کی نماز خراب نہیں ہوگی؟ نماز کے دوران وضو ٹوٹ گیا تو نکل جائے, پیچھے والوں کی نماز بھلے خراب ہو جائے, صف توڑ کے نکل جائے. اچھا, ایک سوال اور یہ ہے کہ حیض کے دوران جو عورت مصحف کو قرآن نہیں چھو سکتی, اگر قرأت کرنا چاہے وہ بھی نہیں کر سکتی؟ نہیں, دل میں ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت جائز نہیں ہے. دعائیں پڑھ سکتی ہیں قرآن کی, آیت الکرسی, سورہ فلق, سورہ ناس, یہ رقیہ کی نیت سے, دم کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہیں. تسبیحات ہیں, درود شریف ہیں, باقی ساری عبادتیں ہو سکتی ہیں. جی حضرت. سب قولی طور پہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے پارا کالج اور عمل کب ہوتا ہے, لیکن ایک چیز کو جو مجھے لگتا ہے جی ہمارا عمل دین کے اندر کم ہو چکا ہے, لیکن ایک چیز میں تو میرا ذاتی خیال ہے میں کم علم ہوں, اور وہ ہے جہاد. مطلب کوئی قرآن مجید خود فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے جو اس کی راہ میں قتل کرتے ہیں. جی. اب وہ معاملہ ٹھیک ہے کہ 15 سال ہم نے وزیرستان اور وانا وغیرہ میں اس کو بھگتا, لیکن کیا اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ ہم وہ قرآن مجید کے آیات کا ذکر کرنا ہی بند کر دیں. اور جہاد میں آج غزہ میں جو جہاد ہے وہ ان لوگوں نے اپنی جہادی روح کی بنا پر اسرائیل کو 1.25 سال مارا ہے. تو صرف میرا سمجھنے کا طریقہ ہے کہ ہم گورنمنٹ تو ہے نہیں, ہم لوگ آپس میں ایک شہر کے اندر رہتے ہوئے, ایک محلے میں رہتے ہوئے کس طرح اس چیز کو دوبارہ ریوائیو کر سکتے ہیں کہ جہاد کی وہ روح آئے جس میں پاکستان کے تمام لوگوں نے شامل ہو کے آج تک جو ہے نا وہ اس کا عہد نبھایا. دیکھیں یہ بات آپ کی درست ہے, اسلام میں بے تحاشا فضیلت ہے جہاد کی, لیکن علماء کا کام ہوتا ہے تمام پہلوؤں سے کسی چیز کو دیکھنا. ہم نے بہت دفعہ نوجوانوں کو جہاد کی ترغیب دی ہے, لیکن اس ترغیب کا ناجائز فائدہ وہ لوگ اٹھا لیتے ہیں جو جہاد کر نہیں رہے, وہ تقریب کالی کے لیے ان کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ساحل ادیم صاحب ہر تھوڑے دنوں میں بغاوت کی بات اور اسلامی انقلاب کی بات شروع کر دیں گے. یقیناً اسلامی انقلاب آنا چاہیے, یقیناً نظام تبدیل ہونا چاہیے, لیکن آپ کے پاس نظام کی تبدیلی کا پیکج ہے نہیں, تو سوائے ملک سے نفرت اور ملک میں تخریب کاری کی کاروائیاں بڑھنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. جو تھوڑا بہت سیٹ اپ چل رہا ہے اس کی بھی ایسی کی تیسی. تو جہاد کی تو فضیلت کا منکر کافر ہے, لیکن اس میں بتا کے جہاد کہاں جہاد ہے کہاں نہیں ہے. آپ نے جو جگہ بتائی 100% برحق جہاد ہے وہاں پہ, لیکن اس میں نقصان یہ ہے کہ اس میں بھی لوگ مس یوز ہوتے ہیں. آپ نے بتا دیا فلاں جگہ جہاد صحیح ہو رہا ہے, لیکن وہاں تک پہنچانے کے لیے جو ذرائع ہیں جو لوگ بیچ میں پڑے ہوئے وہ 2 نمبری کر رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کو وہاں کے نام پہ کہیں اور لے جائیں گے, وہ آپ کو اپنے مفاد میں استعمال کر لیں گے. تو اس لیے یہ بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے. باقی جہاد کا منکر تو کافر ہے میرے بھائی, یہ تو اور قیامت تک جہاد جاری رہے گا. تو اس میں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کے جہاد پہ لیکچرز ہیں صحیح بخاری کے, بہت خاندانی لیکچرز ہیں. ان کا چینل انہی کے اپنے چینل پہ ہے نا, کیا چینل مفتی عبدالرحیم کے نام سے لیکچر ہے صحیح بخاری میں کتاب الجہاد میں. 10 لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں, تو وہ لازمی سنیں آپ. تو اس میں جہاد کی فضیلت بھی ہے, جہاد کے آداب بھی ہیں, اور قرآن و سنت سے کہ کہاں جہاد ہوگا کہاں جہاد نہیں ہوگا. ان کا تو تجربہ بھی بہت ہے اس بارے میں. ہم اتنے بیوقوف نہیں جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں. کبھی خوشبو لگا کے آؤ تو پھر پتہ چلے گا ہم کیا ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کچھ شادی کے علاوہ کچھ نہیں آتا. مجھے جو آتا ہے نا وہ بتا دیا تو بیان میں ہی نہیں آؤ گے تم لوگ. اتنے بیوقوف ہم ہیں نہیں جتنے آپ کو نظر آتے ہیں, سمجھ رہے ہو. آہستہ سے بولے میں نے, زیادہ زور سے. آگے چلو. مولوی صاحب, اچھا ہمارے محلے سے جماعت نکل رہی ہے 40 دن کا نا, تو میری والدہ کو مطلب ہاسپٹل میں اس کو کیموگرافی جو انجیکشن ہوتی ہے شوکت خانم میں, تو اس کو وہ بھی ہو رہی ہے. اور میری والدہ مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ چلے جاؤ, لیکن میری جو وائف ہے وہ مجھے کہہ رہی ہے, کبھی کہہ رہی ہے کہ ہاں چلے جاؤ, کبھی بول رہی ہے نہیں چلے جاؤ. تو مجھے خود بھی سمجھ نہیں. کیا والدہ ہاسپٹل میں ہے؟ والدہ کا بھی مسئلہ ہے, لیکن والدہ تو میرے کو کہہ رہی ہے کہ آپ چلے جاؤ. کہاں چلے جاؤ؟ بیوی کو لے کے الگ؟ نہیں مطلب 40 دنوں کے لیے تبلیغ میں جماعت جو. والدہ کہہ رہی ہے چلے پہ چلے جاؤ, بیوی کہہ رہی ہے, بیوی کبھی کہہ رہی ہے چلے جاؤ, کبھی کہہ رہی ہے نہیں جاؤ. ابے چلا لگا لے جا کے. بار موقع زندگی میں ہر دفعہ موقع نہیں ملتا. بیوی کو بھی لے کے جاؤ ساتھ میں,
یہ بڑا عجیب ہے. بیوی گھر میں ہوتی ہے, خود جا رہے ہوتے ہیں, بیوی کو بھی لے کے جاؤ. اللہ کے بندو, گھر جب بنتا ہے جب میاں بیوی دونوں نیک ہوں. اگر ایک بھی نیک نہیں ہے نا تو بچہ اس کو فالو کرتا ہے جو نیک نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ آپ کی بیوی پردہ نہیں کرتی, آپ پردے کے فضائل سناتے ہو, بیٹی آپ کی بیوی کو فالو کرے گی, آپ کو فالو اللہ ماشاءاللہ 100 میں کوئی ایک نکل آئے. تو اس لیے دونوں کا, تو تبلیغ میں جاؤ دونوں, بیوی کو بھی لے کے جاؤ. پھر دیکھو گھر میں ایک برکتیں آتی ہیں, ایسا زبردست گھر میں معمولات کا ماحول بنتا ہے. میں تو خود اپنے گھر والوں کو چاہتا ہوں تبلیغ میں لے کے جاؤں, لیکن میں مشہور ہونے کی وجہ سے کہیں جانے کے قابل ہی نہیں رہا. تبلیغ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اصلاح کا. یا تو کوئی بہت نیک بزرگ اللہ والے بزرگ, آج کل بزرگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. بزرگ مارکیٹ میں شارٹ تو نہیں ہوئے, کم ہو گئے ہیں, لیکن ہے. دوسرا یہ کہ مردوں پہ تو ان کی توجہ ہوتی ہے, عورتوں پہ توجہ دے نہیں سکتے, ٹائم ہی نہیں ہے نا. خطوط کا دور چلا گیا, اب خطوط لکھو اتنے بڑے بڑے. پھر بعض تو بزرگ ہے نہیں, وہ بنے ہوئے ہیں. وہ کسی خاتون کو بیعت کر کے کیا کرتے ہیں, وہ خاتون اپنے شوہر کے سارے راز خطوں میں لکھ کے فاش کر دیتی ہیں. میرا میاں ایسا ہے, میرا میاں ویسا ہے, میرا میاں. ان کا اصلاحی تعلق یہ چل رہا ہوتا ہے. تو 2 نمبر بزرگ کی بات کر رہا ہوں. تو 1 نمبر بزرگ ہیں, یا تو ان سے اپنی بیوی کو بیعت کراؤ. لیکن 1 نمبر کو پہچاننا, فیروز میمن صاحب ہیں, بڑی زبردست اصلاح کرتے ہیں. تو کوئی بیعت ہونا چاہتا ہے نا, فیروز میمن صاحب حضرت حکیم اختر صاحب کے خلیفہ ہیں. اپنی بیگم کو بھی ان سے بیعت کرا دے, خود بھی بیعت ہو جائے. انسان کا بچہ نہ بنے, میرا نام بدل دینا. وہ مسالہ زیادہ لگاتے ہیں, جون پور کا قاضی بناتے ہیں. وہ ہیں بھی بڑے پرہیزگار, اللہ ان کی تقوی میں, ان کی عمر میں برکت دے. ورنہ مسئلہ بیوی کو کسی شیخ سے بیعت کرانے میں خطرات ہوتے ہیں آج کل. شیخ ہی نہ کہیں لے کے بھاگ جائے. شیخ کی بھی تو آدمی پہلے ہوتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسے واقعات آئے ہیں, بیوی کو کسی پیر و مرشد سے بیعت کرا دیا, چل بھائی اکیلا گھوم رہا ہے, بیوی عاشق ہو گئی پیر صاحب پہ. تو اس لیے یہ تصوف کا جو شعبہ انتہائی حساس شعبہ ہے, اس میں ہر ایک پر اعتماد مت کیا کرو. تو فیروز میمن صاحب کا نام میں ایسے ہی نہیں لے رہا کہ وہ بہت اللہ کرے اسی تقوی پر قائم رہیں. وہ تو آپ کو ایسی نظر جھکانا سکھائیں گے نا کہ شاید بیگم کو بھی نہ دیکھو آپ. مذاق کر رہا ہوں, ایسا ہے نہیں. وہ بیگم کی محبت دل میں ڈالتے ہیں. تو ہاں, وہ دوسری شادی سے منع کرتے ہیں لوگوں کو. تو وہ میرے پاس آ جایا کرو, یہ سین نہیں. اس سلسلے میں آپ کس سے رابطہ کریں؟ ہم سے رابطہ کریں. اصلاحی تعلق کے لیے آپ حضرت فیروز میمن صاحب سے رابطہ کریں, بہت فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ والے حضرت مولانا محمد احمد صاحب ہیں, ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں, بڑے اللہ والے بزرگ ہیں. ان سے بھی اصلاحی تعلق قائم کر سکتے ہو. تو مجھے بھی اجازت بیعت ملی ہوئی ہے, لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اور جو کام کر نہیں سکتا آدمی کیوں کرے؟ تو جب اللہ ہمارے شیخ کی طرف سے تو حکم ہے کہ شروع کرو لوگوں کو بیعت کرنا, لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اور کیسے سنبھالیں گے ہم؟ جو کام ہمارے ذمے ہیں وہ نہیں نمٹ رہے ہم سے, ایک اور کام ہم ذمے لے لیں, تو اس لیے ہم سے نہیں ہو پا رہا. اچھا, یہ راستے میں ہمارے کو ٹریفک پولیس والے اور پولیس والے جب روکتے ہیں نا, تو وہ ہم سے پیسے مانگتے ہیں, اور رشوت دینا حرام ہے. رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں دوزخی ہے نا. تو کیا ہمیں رشوت ان کو دینا چاہیے؟ کہ دیکھو, پولیس والے جب آپ کے پاس ڈاکومنٹس پورے ہوں, 1 روپیہ بھی نہیں مانگتے. وہ مانگتے ہی اس سے جس کے پاس ڈاکومنٹ پورے نہیں ہوتے, اور سب نہیں مانگتے. بہت سے ایسے بھی ہیں جو آپ دو کے بھی نہیں ہو چالان کاٹیں گے. لیکن جب آپ میں گڑبڑ ہوتی ہے تو یہ نوبت آتی ہے. آپ ڈاکومنٹس پورے, آپ لائسنس بنواؤ, آپ بائک کے کاغذات پورے رکھ کے چلو, تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی. نہیں, رشوت دینا جائز نہیں ہے. اگر آپ کی غلطی ہے اور آپ اس غلطی سے بچانے کے لیے رشوت دے رہے ہو, یہ جائز نہیں ہے. آپ کی غلطی نہیں ہے, پھر کوئی مانگ رہا ہے تو پھر تو اس کا قصور ہے نا. پھر اب اتنے زیادہ ڈیپ میں نہیں آؤ بھائی, ہم پاگل تھوڑی ہوں. تو باقی پولیس والوں کے بارے میں ایک اصول ذہن میں رکھو, اپنے محلے کے پولیس والوں کو ویسی کھلا پلا دیا کرو, اس کا فائدہ ہی ہوگا آپ کو. ان بیچاروں کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں, بہت کم, اور ذمہ داریاں کراچی میں بہت زیادہ ہیں. پنجاب کا مجھے نہیں پتا, کراچی میں تو بھائی ڈاکوؤں کا راج ہے, تو بہت سٹف ڈیوٹی ہے ان کی, اس میں تنخواہ دیکھو. تو اس لیے خود ہی کھلا دیا کرو یار. نہیں مفتی صاحب, نہیں, یہ پولیس والوں نے گاڑی نہیں چوری کی. ہاں, تو پولیس والے نہیں چوریاں کرتے ایسے بلا وجہ بدگمانیاں. پولیس میں چوریاں کون سی ہوتی ہیں؟ وہ والی کہ کوئی بائک چوری کی آ گئی, تو پولیس والے کہتے ہیں تو ویسے ہی چوری کی ہے, ہم مالک تک پہنچا رہے ہیں, تو اس دوران اگر ایک آدھ انڈیکیٹر چوری ہو گیا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. پوری بائک نہیں چوری کرتے. بائک تھانے میں کھڑی ہے تو پھر کہتے ہیں جب بھائی مالک کو اتنا ہم نے ریکوری کرا دی کہ تیری پوری بائک مل رہی ہے, تو 2 انڈیکیٹر تو ہمارا حق بنتا ہے نا. تو وہ ہو سکتا ہے کوئی وہاں سے ہیڈ لائٹ نکال کے لے جائے اور کوئی انڈیکیٹر وغیرہ نکال کے لے جائے. تو اس میں بھی یقین نہیں ہوتا کہ پولیس والوں نے نکالا ہے, ہو سکتا ہے ان کے استغفر اللہ کسی اور نے نکالا ہے, میں کہہ رہا تھا ان کے تعاون سے. تو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ ہو سکتا ہے کوئی چرسی نکال کے لے گیا ہو. تو اس میں بھی بدگمان مت ہو. پولیس سے ویسے بھی بدگمان ہونے سے پولیس کو کوئی نقصان نہیں ہے, تمہیں ہی نقصان ہے, کیونکہ وہ پولیس سے ہے. اس سے بنا کے ہی رکھنی پڑے گی تمہیں, تو عزت سے جیو گے. پولیس والوں سے نہیں بنائی
تو تمہارا ہی بیڑا غرق ہوگا بھائی, کیونکہ وہ کس میں ہے, وہ پولیس میں ہے, تم تھوڑی پولیس میں ہو. مفتی صاحب یہ آج کل یہ کنڈے پہ جو اے سی لگا رہے ہیں, صحیح ایک بندہ تھا, نام نہیں لوں گا, اس نے یعنی کنڈے پہ نا لوگوں کو پانی دے رہا تھا, پانی, کنڈے پہ پانی, ہاں نا, بجلی کی. اچھا, تو پھر میں نے اس کو بولا یار یہ تو صحیح نہیں ہے, مجھے پتا چلا میں نے تو ٹینکی پوری خالی کر دی. پھر اس کے بعد دیکھو کنڈے کی بجلی جائز نہیں ہے, چوری کی بجلی ہے, غلط ہے, لیکن اس سے جو پانی بھرو گے وہ پانی ناجائز نہیں ہے. آپ نے پوری ٹینکی خالی کر دی کنڈے کی بجلی, تو ٹینکی خالی کر کے تو قوم کا بھی نقصان کیا, پانی کا بھی نقصان کیا, اپنا بھی نقصان کیا, نہیں, میں وہ تو نے ڈبل نقصان ہو گیا. انہوں نے شاید نماز نہیں, نماز بھی ہو جائے گی, کیونکہ یہ چوری کا پانی نہیں کہلائے گا, چوری کی بجلی کہلائے گی. اب یہ جو کنڈے کی بجلی سے جوس بنا کے بیچ رہے ہیں, ملک شیک, تو وہ عمل غلط ہے, لیکن اس سے ملک شیک تھوڑی غلط ہو جائے گا. وہ کیلا بھی اپنے پیسوں سے, وہ ملک شیک جب غلط ہوگا جب کیلا بھی چوری کا ہو, کیلا بھی تو بجلی استعمال کرنا غلط ہے. اس بجلی سے جو چیزیں بنیں گی وہ غلط نہیں ہو جائیں گی. نہیں, اے سی کا استعمال چوری کی بجلی سے جائز نہیں ہے, پانی بھی جائز نہیں ہے, لیکن پانی بھرنا جائز نہیں ہے. بھر لیا تو پانی مت پھینکو, اب استعمال کرو اس کو. یہ عمل غلط تھا, لیکن وہ پانی غلط تھوڑی, پانی تھوڑی چوری کا ہے. پانی کا استعمال جب ناجائز ہوگا جب کسی کی دکان سے پانی کی بوتل چوری کر کے آپ لے گئے, وہ غلط ہو جائے گا. السلام علیکم حضرت صاحب. حضرت صاحب آپ دوسری تیسری شادی کی بات کرتے ہو, ہمارے گھر میں تو اگر ہم دوسری شادی کی بات کر دیتے تو جنگ چھڑ جاتی ہے. بالکل ایسا علاقے میں دوسری شادی کی بات کریں تو جنگ چھڑ جاتی ہے. ہمارے گھر کے اندر, علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں, گھر میں ورنہ اگر پہلے کے دور میں دیکھا جائے تو ہمارے باپ اور اجداد دو شادیاں ہی کرتے تھے, لیکن اس وقت کوئی ایسے ماحول نہیں ہوتا تھا. اور اگر ابھی بات کریں تو سب سے پہلے ماں کڑی ہو جاتی ہے بہو کے حق میں, کہنے لگ جاتی ہے کہ آپ سوتن لے کے آ رہے ہو اپنے گھر والی پہ. تو اس طرح پھر دیکھو, آپ کے باپ دادا کرتے تھے, آپ نہیں کر رہے کیونکہ وہ آپ کے باپ دادا تھے, تو آپ بھی 2-4 شادیاں کر کے بہت سو کے باپ دادے بن جاؤ. آپ یہ تو جنگ تو چھڑے گی بھائی, جب دوسری شادی ہوگی جنگ چھڑے گی, یہ تو نیچرل ہے. اس میں یہ کہنا کہ نہیں چھڑے, کوئی بات نہیں. والدہ کو بھی مخالفت کرنے تو آپ اپنا کام کرو, والدہ سے اچھے سلوک سے بات کرو. اب اماں کو بولو, اماں ایک بہو آپ کی خدمت کر رہی ہے, میں چاہتا ہوں 4 بہویں آپ کی خدمت کریں. مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ ایک بہو آپ کے پاؤں دبا رہی ہے, سر دبانے والا کوئی ہے ہی نہیں, مجھے بالکل پسند نہیں ہے. اسٹائل چینج کرو تھوڑا سا. ہاں, اگر والدہ کے لیے روزے رکھنا اب ممکن ہی نہیں ہے, دسمبر میں بھی نہیں رکھ سکتی, سردیوں میں بھی ناممکن ہو گیا, تو اب روزے کا فدیہ 2.25 کلو گندم, یا تو ایک غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں, کوئی بھی غریب ہو اس کو صبح کا کھانا اور رات کا, یہ دوپہر اور رات کا کھانا کھلا دیا. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دوپہر کا کھانا 2 دفعہ کھلا دیا, یعنی ہفتے کے دن بھی کھلا دیا, اتوار کے دن بھی کھلا دیا, اس سے بھی فدیہ ادا ہو جاتا ہے. یعنی کوئی بھی کسی بھی ایک ہی غریب کو 2 ٹائم کا کھانا تو یہ کھلا دیں, یا 2.25 کلو گندم, یا اس کی قیمت دے دیں, تو ایک روزے کا فدیہ ہو جائے گا. مفتی صاحب رمضان المبارک میں نا تو سحری ڈن اور افطاری ڈن کا اسٹیٹس لگاتے تو یہ لگانا ثواب ہے کیا؟ کیا سحری اور افطاری کا اسٹیٹس لگانے دو یار, لوگوں کو انجوائے کرنے دو یار. نہیں, وہ ثواب کی نیت سے لگاتے ہیں, میں نے اس لیے پوچھا. ثواب تو نہیں ہے کوئی ثواب نہیں, بس لوگوں کو شوق ہوتا ہے اب دیکھنے کا, کیا پکایا تم نے. ہر آدمی کا اپنا ایک, اپنی بیویاں نہیں دکھاؤ بس. ہمیں فیملی ولاگ سے بھی کوئی تکلیف نہیں ہے, لوگ اپنی سحری بنا رہے ہوتے ہیں, دکھا رہے ہوتے ہیں, افطاری اچھا ہے, لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کا ایک موقع مل رہا ہے, لوگ انجوائے کر رہے ہیں, تو کرنے تو کیا جا رہے ہیں. اگر آپ سحری بنا رہے ہو, سموسے بنا رہے ہیں, پکوڑے بنا رہے ہیں, دنیا کو دکھا رہے ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے, لائک کر رہے ہیں, کوئی ناجائز نہیں ہے یہ. تو فیملی ولاگ میں بھی کوئی ناجائز چیز نہیں ہے, لوگوں کا خوش ہونے تو اسٹریس ختم ہو رہی ہے لوگوں کی, لوگ رمضان کو انجوائے کر رہے ہیں. کیا دیکھیں گھروں میں کیسے سحری بنتی ہے. اب لوگ کہتے ہیں غریب آدمی کیا کرے, تو غریب آدمی نہ دیکھے وہ, کیونکہ اب غریب کو بچانے کے لیے امیروں کے پکوڑے سموسے ہی بند کر دیں تو وہ بھی غریب ہو جائیں گے نا. پھر بھائی غریب تو جب امیر کو دیکھے گا تو وہ تو غریب کو یہ کہا جائے گا کہ یار اللہ کا شکر ادا کرو, جو اللہ نے تمہیں دیا وہ بہت ہے. ہاں, غریب کو دکھا کے کھانا غلط ہے. یہ دیکھ سموسہ, دیکھا کبھی تو نے, یہ میں کھا رہا ہوں, یہ دیکھ پکوڑا, یہ غلط ہے کہ آپ اس کو سڑانے کے لیے کر رہے ہو یہ کام. تو اس لیے لوگ جو اگر رمضان کے ولاگ بنا رہے ہیں, سحری افطاری, تو کوئی حرج نہیں ہے, رمضان کو انجوائے کرنے دو. ہمارا ایک مقدس مہینہ ہے, اس سے اسلام کی ایک بہاریں دیکھنے کو ملتی ہیں. ہمیں اعتراض فیملی ولاگ پہ نہیں ہے, ہمیں اپنی خوبصورت بیویاں دکھانے پر ہے. جس کمبخت کا چینل نہیں چل رہا ہوتا اپنی خوبصورت بیوی لا کے نمائش, اصل میں وہ لوگ پکوڑا نہیں دیکھ رہے ہوتے, وہ پکوڑے کھانے والی دیکھ رہے ہوتے ہیں. پکوڑے لوگوں نے بہت دیکھے ہوئے ہوتے, اور وہی داڑھی مونچھوں والا آئے گا, کوئی بھی نہیں دیکھے گا. تو یہ بغیرتی ہے بھائی, اپنی بیویاں دکھا کے اور اپنی خوبصورت لڑکیاں دکھا کے, خوبصورت بیویوں کی چل رہے ہوتے. تو خوبصورت بیویاں, خوبصورت جوان لڑکیاں پھر ادھورے کپڑوں میں, سلیو لیس کپڑوں میں انہی کو ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ غلط ہے.
اچھا اگر لڑکی کے سسرال والے لڑکی سے بات چیت بند کر دیں اور لڑکی بار بار کوشش کرے پھر بھی وہ لوگ رابطہ نہ رکھیں تو کیا قطع تعلق کر سکتے ہیں؟ سسرال کی ایسی کی 33 سالے کی بہو کو چاہیے ساس سے بنا کے رکھے، ماں کی طرح ہے، سسر سے بنا کے رکھے، اپنی بھابھیوں سے بھابھیاں کہہ رہا ہوں نندوں وندوں سے بنا کے رکھے، کوشش کرے ایک دفعہ سوری کر لی، معذرت کر لی، پھر بھی نہیں منہ نہ تفاوت تمہاری ایسی کی تیسی۔ جب کوئی آدمی سوری کر لے نا، معذرت کر لے، پھر نہیں بنتا کہ پھر آپ منہ بنائیں اس سے۔ سوری کرنا اس زمانے میں بہت مشکل کام ہے بھائی، لوگوں میں تکبر ہے، کوئی معافی نہیں مانگتا۔ اگر کسی نے معافی مانگ لی، ایکسکیوز کر لیا تو بھائی غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، بہتر خطا کار وہ ہیں جو سوری کر لیں۔ جب سوری کر لی ختم، پھر بھی سسرال منہ چھڑا کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ سسرال نہیں ہے، اسرائیل ہے۔ بال بناؤ، بہو کا فائدہ یہی ہے کہ سسرال سے بنا کے رکھے، وہ اس میں فائدہ ہی ہے بھائی۔ شوہر بچے بڑے ہو جاتے ہیں، شوہر بوڑھا ہو جاتا ہے، ٹائم گزر جاتا ہے، پھر بہو ہی کی حکومت ہوتی ہے اس گھر میں، تو اس لیے تھوڑا بہت ساسوں کو برداشت کر لینا چاہیے۔ ساسیں ہمیشہ نہیں رہتی، اور جو ساس جتنی ٹینشن والی ہوتی ہے مرتی بھی وہی ہے جلدی۔ جو خوش اخلاق ساس ہوگی وہ دیر سے مرے گی، جو ہر وقت بہو کو ٹینشن دے کے رکھتی ہے تو اس کا مطلب وہ خود بھی ٹینشن میں، تو وہ مرے گی بھی جلدی۔ تو ایسی بہوؤں کو میں کہتا ہوں یہ تھوڑے دن کی بات ہے، یہ خود ہی مر جائے گی برین ہیمریج سے، تو برداشت کر لو تھوڑے دن، پھر اس گھر میں تمہاری حکومت ہوگی۔ طلاقیں لے لے کے بھاگنا اور پھر سسرال کو ٹینشن دینا اور پھر یہ اور وہ، اس سے کیا ہوگا؟ طلاق یافتہ عورت ہو جاؤ گی، پھر دوبارہ شادی میں مسائل، پھر وہ بہت دفعہ وہ عزت نہیں ملتی طلاق یافتہ کو۔ تو ابھی کنواری چڑی چاڑ گئی تھی، بنا کے رکھو سسرال میں اپنی۔ اگر لڑکا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ الگ گھر میں رہنا چاہے تو کیا اس لڑکے پر گھر والوں اور ماں باپ کو چھوڑنے کا گناہ ہوگا؟ نہیں بھائی، کوئی گناہ نہیں ہے، شادی کے بعد الگ ہونا نیچرل ہے، تو نہ ہو الگ تو اچھی بات ہے۔ اگر محبت سے رہ رہے ہو، بلا وجہ الگ ہونے میں بڑے نقصانات ہیں۔ جوائنٹ فیملی میں اگر محبتیں ہونا تو پھر جوائنٹ فیملی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، لیکن محبتیں آج کل کیا چل رہی ہیں؟ شارٹ چل رہی ہے، اس لیے پھر ہم کہتے ہیں الگ ہو جاؤ۔ محمد مفتی صاحب صدقہ فطر کن پر واجب ہے؟ اس کا پورا میں نے نصاب بتایا تھا بھائی، لمبا بیان ہے میرا، اس دن تراویح میں پورا ڈیٹیل سے بتایا ہے۔ جس پہ زکوٰۃ واجب ہے اس پہ تو صدقہ فطر واجب بھی ہے، اس پہ تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ جس کے پاس کوئی ایسی پراپرٹی پڑی ہوئی ہو جو پورے سال استعمال نہ ہوتی ہو، یہ ضرورت سے زائد ہو، یا پراپرٹی استعمال نہیں ہوتی، بے شک سال بھی نہیں گزرا، تو بھی صدقہ فطر واجب ہے اس میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں اس مسئلے کو، ابھی بتایا، پوری عصر کی نماز ہو جائے گی۔ اور کیا ہے میرے بھائی، آج کل میری میمز بنانے شروع کر دی لوگوں نے، ایسے کر کے نا سوال پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کیا میرے بھائی جان، اچھا بھائی جی ہاں، سلیپنگ پارٹنر جس نے پیسے لگائے ہیں اسی پہ تو زکوٰۃ ہے، جس نے پیسے نہیں لگائے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ورک کر رہے ہیں نا، ورک پہ تھوڑی زکوٰۃ ہوتی ہے، زکوٰۃ تو اس کے ہوتی ہے جس کا پیسہ لگا ہوا ہے، اور جو انویسٹر پیسہ لگاتا ہے اس پیسے پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، خوب سمجھ لو، اس پیسے سے جو مال خریدا گیا ہے اس مال کی مارکیٹ ویلیو دیکھی جائے گی، اس ویلیو پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اکیلے میں پوچھیں، 15 ہم نے 15 خرید کی دیا، تب وہ نسل اور وسط 7 پال کے ہاں جائز نہیں ہے۔ بکرا آپ کا ہے، نہ آپ نے خریدا، نہ آپ نے اپنے قبضے میں لیا، آپ ایسا کریں بکرا خریدیں اور اپنے وکیل سے قبضہ کروائیں اس کے اوپر، وہیں کسی بندے کو بولے میری طرف سے یہ بکرا تم ایک دفعہ اپنے ہاتھ میں لے لو، یعنی اس کی رسی یا اس کا کان پکڑ کے سائڈ پہ کر دے، یا اسی پہ ہاتھ لگا دے، بھئی یہ میرا ہو گیا، آپ کا نمائندہ، بنا دیکھے نہیں ہو، دیکھنا بھی پڑے گا، اور اپنے نمائندے کے لیے قبضہ کی طرف سے قبضہ بھی، کہ بھئی جب قبضہ ہو گیا تو پھر وہ آپ کا بکرا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے اس میں، اب آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بقرعید میں مجھے پال کے دے دو، اتنے پیسے تمہیں دے دوں گا اس کی پلائی کے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آپ پلائی کے پیسے دیں، لیکن کھلائی کے پیسے بھی آپ کو دینے پڑیں گے، کھلائی کے پیسے اس کے ذمہ نہیں ہوں گے، کیونکہ بکرا آپ کا ہے، تو اس کو بولے کھلائی کے پیسے الگ سے لکھ لینا، وہ سارے میں تمہیں دے دوں گا، اور تم پلائی کے اتنے پیسے میں تمہیں دوں گا، تو کھلائی میں سے مائنس کر دوں گا۔ اس کو شرعی اس پہ لے کر آئیں کسی قاعدے پہ، میں الگ سے یہ پہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا۔ آج کل یہ بزنس بہت ہو رہا ہے، جانور پلائی پہ دے دیتے ہیں کہ یہ پال کے ہمیں دے دینا، بیچ کے آدھے آدھے کر لیں گے، یہ جائز نہیں ہے، اس میں کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ اس سے زیادہ کرے وہ کروایا تھا، آیا تو ڈلیور وہ تو مارکیٹ پہ مہنگا بھی ہے، اس کو دیکھا دیکھی نہیں، آپ اس جب ایسا ہو گیا جو بکرا آئے تو آپ اس کو فون کر کے کہہ رہے ہیں یہ پرانا معاہدہ ہمارا سارا کینسل ہو گیا، پیسے دو، پیسے لو، جو خرچہ ہوا ہے وہ میں تمہیں دوں گا، اب یہ بکرا تمہارا ہے تو اب میں تم سے خرید رہا ہوں، نئے سرے سے قیمت لگا کے خرید لیں اس کو۔ کیا بول رہا ہے؟ نہ نکلے تو نہ نکلے، وسوسے کو نہ نکالنے کی کوشش کرے، نہ نکالنے کی کوشش کرے، کوئی بات نہیں، پڑھتے رہے بس نماز، وسوسے اس کو کوئی ٹینشن نہ بنائیں، نہ تو نکالیں نہ نہیں نکالیں، کچھ بھی نہیں کریں، جو ہو رہا ہے ہونے دیں۔ کیا
ایگزام کی تیاری کے لیے تراویح چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ تراویح سنت موقدہ ہے، کوئی شدید عذر ہو تو چھوڑی جا سکتی ہے. اب امتحان واقعی ہے تو پھر کم مختصر پڑھ لیں، علم طرح سے پڑھ لیں، علم طرح سے پڑھ لیں. وہ بھی اگر ناممکن ہو گیا، مشکل ہو گیا، آپ کو ڈر ہے کہ امتحان میں، تو پھر چھوڑ سکتے ہیں. لیکن نارملی تراویح چھوڑنا ٹھیک عمل نہیں ہے، ناپسندیدہ عمل ہے. ناپاکی کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتی. ہاں بھائی، یا ایک آخری سوال لے لیتے ہیں بس. جی، جب امام دوسرا سلام شروع کرتا ہے اس وقت کھڑے ہو جائے مسبوق. نہیں، غلط کرتے ہیں. جب امام دوسرا سلام پھیرے پھر کھڑے ہو، کیونکہ اس کا امکان ہے کہ ہو سکتا ہے امام نے سجدہ سہو کرنا ہو. اگر وہ کرنا ہوگا تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا اس کے ساتھ. جی بالکل. اچھا ماشاء اللہ. بلوچ بس آپ جب نکلے تھے بلوچستان سے اپنے گھر سے، اس وقت سحری کا وقت وہاں تھا اور سحری کا وقت ختم ہوا آپ کے شہر میں ہی، تو اس وقت آپ مسافر بنے نہیں تھے، تو اس لیے آپ پر روزہ رکھنا واجب تھا. مسافر بننے کا ارادہ کرنے سے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہو جاتا، مسافر بننے سے ہوتا ہے. تو اس وقت تک بنے نہیں تھے، سحری کا وقت آپ کا اپنے گھر پہ ہی یا اپنے شہر میں ہی ہو گیا ختم، تو آپ پہ روزہ واجب ہو گیا. ٹھیک ہے. اب آپ کراچی آ گئے، آپ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے نا آپ کی، تو اب آپ مسافر ہو. یہاں جب سحری کا وقت ہوگا تو آپ کے پاس آپشن ہے، روزہ چھوڑ بھی سکتے ہو، رکھ بھی سکتے ہو. اب افضل کیا ہے اس میں؟ اگر بہت زیادہ مشقت کا خطرہ ہے کہ سفر کی بہت تھکاوٹ ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گا روزہ، تو پھر چھوڑ دینا افضل ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر رکھنا افضل ہے تاکہ رمضان کی فضیلت حاصل ہو. تو شہر میں تو آپ کراچی میں تو رکھنا ہی افضل ہے. یہاں وہ ٹینشن تھوڑی ہے، اونٹ پہ تھوڑی سفر کر کے جا رہے ہو. دیکھو، فری لانسنگ آپ کرتے ہو تو آپ ریٹ نہ بتاؤ نا، آپ اپنے کام کے پیسے بتاؤ، میں اتنے میں کر کے دوں گا آپ کو، تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا. ہاں، تو پھر جب وہ پوچھ رہے کہ اس کے آج کل مارکیٹ ریٹ کیا چل رہے ہیں، تو پھر آپ غلط ریٹ بتاؤ گے تو جھوٹ ہو جائے گا. آپ بولے گا بھائی مارکیٹ کا معاملہ کیا ہے، بھائی ہم لوگ تو اتنا لیتے ہیں. یہ بولو بھائی ہمیں تو اتنے چاہیے، ہم تو 4 شادیاں کرتے، استغفر اللہ، ہم تو اتنے. جی، ولاگ بناتے ہیں ٹریولنگ کے. فیملی ولاگ بنانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. فیملی ولاگ میں اپنی خوبصورت بیوی ادھورے کپڑوں کے ساتھ دکھانا تاکہ اس کے چکر میں لوگ آئیں، یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے. سوری بات کاٹ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو خوبصورت بیوی نہیں ہے وہ دکھائیں آپ، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اس کا مقصد ویوز کو بڑھانا نہیں ہوتا. اس کی مثال ہے، سوری بات کاٹ رہا ہوں آپ کی. اب ایک صاحب ہیں، وہ اپنی وائف کے ساتھ انٹرویو دیتے ہیں اکثر نا، ان کی وائف بھی آ رہی ہوتی ہے، وہ بھی ڈاکٹر ہیں دونوں. تو وہ اس پہ بیان کر رہے تھے، بات کر رہے تھے کہ آج کل جو فیملی ولاگر اپنی خوبصورت بیویوں کو لاتے ہیں اور بے غیرتی پھیلا رہے وغیرہ. تو کسی نے کہا آپ بھی تو اپنی بیوی کو لے کر آتے ہو. تو وہ آدمی اپنی بیوی اس لیے نہیں لے کر آتا کہ بیوی کی وجہ سے ویوز بڑھیں، کیونکہ اس کی بیوی ڈاکٹر ہے، اس کے پاس بھی نالج ہے، اس کے پاس بھی نالج ہے. تو لانا تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی، اپنی بیوی کو بے پردہ کر کے آپ کیوں میڈیا پہ لا رہے ہو؟ لانا تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس لانے کا وہ مقصد نہیں ہے جو ولاگرز کا مقصد ہوتا ہے. بھائی لانے کا مقصد ہے نالج شیئر کرنا، بھی کچھ نالج میرے پاس ہے، کچھ نالج ہماری وائف بھی پڑھی لکھی ہے ان کے پاس ہے، تو وہ الگ نوعیت ہے. تو اس پہ وہ بے غیرتی کے حکام صادق نہیں ہوتے. بے پردگی کا گناہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہے، وہ تو پردہ ہی عورت پہ لازم ہے. تو اگر لانا بھی ہے تو بھائی اسکارف میں لے کر آؤ، پورے پراپر پردے میں لاؤ، تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ولاگر کا مقصد بیوی کے ذریعے بیوی دکھا کے ویوز بڑھانا ہوتا ہے. یہ بے غیرتی میں پی ایچ ڈی کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. تو ولاگرز کی بھی 2 قسمیں، کچھ آ رہے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ بھی آ رہے ہوتے ہیں، ان کی بیوی پردہ نہیں کرتی، وہ غلط ہے، ناجائز ہے، لیکن ان کا مقصد بیوی کے ذریعے ویوز لینا نہیں ہوتا بلکہ ان کی نیچرل روٹین کا حصہ ہوتا ہے. تو غلط تو وہ بھی ہے، ناجائز وہ بھی ہے، لیکن وہ اس درجے کی بے غیرتی نہیں. کچھ ولاگر تو کرتے ہی ہیں، خوبصورت بیوی لائیں گے، ان کو پتہ ہے بیوی خوبصورت ہے، پبلک دیکھے گی، اور یہ جس کو ہٹا دیا ویوز ہی غائب ہو جائیں گے. پھر اس میں بھی ان کی بے غیرتی رکتی نہیں ہے. شروع میں کپڑوں میں لا رہے ہوں گے، پھر آہستہ آہستہ کپڑے کم کرنا شروع کرتے ہیں. اور آج کل تو وہ بےہودگی ہو رہی ہے، بیوی کے ساتھ بوسو کے نار ہو رہا ہے اور گلے مل رہے ہیں. یار تم اپنے بند کمرے کی چیزیں دنیا کو کیوں دکھا رہے ہو؟ یہ بے غیرتی ہے. اچھا اب سوری بات آپ کی میں نے کاٹی، آپ ہو بھی بلوچستان سے، کوئی بھروسہ نہیں. اچھا خیر، ہاں اچھا. یہ بھائی ولاگنگ کر رہے ہیں، بلوچستان سے آئے ہیں، کہہ رہے ہیں میرے سبسکرائب بڑھوا دیں. آپ کے چینل کا نام کیا ہے؟ اعجاز بلوچ 710. دیکھ لیں، ہو سکتا ہے اچھے ولاگ ہوں ان کے. تو اعجاز بلوچ 710، چلو میرے بس میں یہی تھا، میں نے اعلانس کر دوں ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے، صحیح ہے. ہاں بلوچ ہو تو کیسے منائے. چلیں بھائی، چلو بھائی کافی ہو گیا وقت، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی
حکمت ہر ایک سمت پھیلا گئی، زندگی کا سفر معتبر ہو گئے، فکر مرشد کا دل پہ اثر ہو گئے، یہ